تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ۔ رفایت انصاری، کون؟ علی اصغر بول رہا ہوں۔ 4-5 مس کال صبح فون کی، کیا پریشان ہو کیا بات؟ یہ نیا نمبر کس کا ہے؟ میرا نمبر تو میرے پاس محفوظ ہے۔ اٹھا صبح تم 4 مس کال مارا، پھر میں لگایا اٹھایا نہیں، اسی لیے میں بولا شاید نہ اٹھائے۔ ابھی تک حالف اٹھاؤ، میں نے 4 مس کال آئی تھی۔ ہاں 4 مس کال تھا تمہارا، 4 فون تھا۔ حالف اٹھاؤ، قسم کھاؤ، قسم کھا کے تمہارا 4 مس کال تمہارا تھا صبح میں۔ آمین آمین۔ اگر واقعتاً تمہارے اندر کچھ شرم و حیا ہے، ہاں جب ہے نہیں تو اسکرین شاٹ لگا دینا۔ ابھی تو فون کرتے ہیں وہ تو چلا جائے گا نا وہ تو۔ نہیں، اسکرین شاٹ ضرور لگانا اپنی ویڈیو میں بنا ہاں دیکھتا ہوں مس کال آتا پتا کہ میری کتنی کال ہے۔ ہاں 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 میں نے صبح آپ کو صرف 8 بجकर میں بتاتا ہوں 24 منٹ پر فقط ایک کال کی۔ تمہارا 4 مس کال تھا، 4 مس کال تھا تو ہی بول رہا ہوں تمہارا۔ ایک کال 8 بجकर۔ چلو تم شرائط سے بات کرو گے، چلاؤ جب بھی فون کرتے ہو میری باری میں چلاتے ہو۔ نہیں جواب، اس کے بعد تم نے 14 کالیں مجھے کی ہیں، ٹھیک ہے؟ 14 کالیں تو وہ تو شرم آنی چاہیے نا۔ اب میں نے 3-3:30 بجے اس وقت میں آپ ہی کے ایک بھائی کی دھلائی کر رہا تھا، جس وقت آپ مجھے بار بار کال کر رہے تھے۔ چلنا تمہارا کام ہوتا ہے، خود گندگی اور شرک کو پھرتے رہتے ہو اور بولتے ہو دوسرے کی دھلائی کر رہا تھا۔ میرے پاس چلاتے رہتے ہو، شرائط تک ڈرتے ہو، شرائط طے نہیں کرتے ہو۔ ہمارا کیا کورس ہے؟ چلو ٹھیک ہے، کیا بات کرو گے تم؟ ہاں میں نے شرائط طے کر لیتے ہیں، شرائط طے کر لیتے ہیں۔ پہلے موضوع کیا میرا ہوگا تمہارا ہوگا؟ موضوع تو میں نے صبح ایک مسئلے کے لیے فون کیا تھا، تم نے فون نہیں اٹھایا۔ نہیں، موضوع طے کرو، موضوع بتاؤ پھر شرائط طے کر لیتے ہیں۔ ہاں تو میں بتا دیتا ہوں۔ چلیں، صبح میں نے فون آپ کو اس لیے کیا کیونکہ میں نے امتیاز سلامی صاحب کو فون لگایا، جیسے ہی گفتگو شروع کی انہوں نے فون ہی کاٹ دیا، اس کے بعد میرا فون نہیں اٹھایا۔ آپ کے مفتی امتیاز سلامی۔ ارے مجھ سے بات کرو نا، تم میرے سے بات کرو نا، ابھی ادھر نام مت کسی کرو، میرا مجھ سے بات کرو۔ پہلے موضوع بتاؤ، تم بکواس بہت کرتے ہو، کام کی باتیں نہیں کرتے ہو، فون لگا تو ڈرتے رہتے ہو۔ موضوع بتاؤ۔ میں ڈر رہا ہوں۔ ارے موضوع بتانا، ابھی تک موضوع نہیں بتا رہا ہے، ابھی تک موضوع نہیں بتا رہا ہے، دیکھو۔ بندے خاموش بیٹھو گے؟ ہاں تو موضوع بتا، سنو گے؟ موضوع بتا۔ امتیاز سلامی صاحب موضوع پوچھ رہا ہوں، موضوع امتیاز پلاموی ہے، موضوع پوچھ رہا ہوں، بتا رہا ہوں، موضوع بتا رہا ہوں، موضوع۔ وہ ویڈیو میں نے دیکھی، اس کے بعد میں نے امتیاز سلامی کو فون کیا، جس میں امتیاز سلامی نے جو وحشت زیور کی دفاع میں جو فتاوی رضیہ کی ایک عبارت پڑھنے لگے تھے، وہ انگلی پر نجاست کے حوالہ سے، تو اس حوالے سے میں نے امتیاز سلامی صاحب کو صبح فون کیا۔ جیسے ہی میں نے گفتگو کا آغاز کیا انہوں نے فون کٹ کر دیا۔ اس کے بعد کس موضوع بات کرو پوچھ رہا ہوں میں پوچھ رہا کس موضوع پہ بات کر رہے، موضوع بتا مجھے۔ تو مجھے یہی کتنا ڈرا ہوا ہے تو؟ موضوع بتا، موضوع کیا ہے؟ میں ڈرا ہوا ہوں، اللہ کے بندے میں ڈرا ہوا ارے موضوع بتا نا تو۔ جو ڈرتا ہے وہ فون کرتا ہے۔ ارے موضوع بتا نا، اسی لیے 14 مس کال تو بول رہا ہے کہ 14 مرتبہ فون کیا، اٹھانے کی ہمت نہیں تیرے اندر۔ امتیاز سلامی نے جھوٹ بولا، موضوع یہ ہے۔ چلو شرائط طے کر لیتے۔ ہاں شرط طے کر لو مجھ سے۔ ٹھیک ہے، 2 منٹ 3 منٹ سنو، خاموش رہو 3 منٹ ٹرن رہی ہے، 3 منٹ میں بولوں گا، میرے بیچ میں بالکل نہیں بولنا، تم کو جو بھی بولنا ہو اپنی باری میں بولنا ہے، ٹھیک ہے؟ میرے بیچ میں خلطے میں بس کر کے جان چھوڑانے کی کوشش مت کرنا تم۔ اور نمبر 1 تو سنو میری بات سنو، سب پہلا نمبر یہ ہے، ارے خاموش رہو، شرائط طے کر رہا ہوں یار، اتنا ڈرے ہوئے ہو۔ پہلا نمبر یہ ہے تمہارا موضوع، تمہارا دعویٰ ہوگا، دعویٰ کہ تمہارا حکم بھی ہوگا، دعویٰ پیش کرو گے اور حکم لگاؤ گے، پہلی شرط۔ نمبر 2 تمہارا دعویٰ اگر تمہارے مسلک کے اصول کے خلاف ہوا تمہاری شکست ہوگی۔ نمبر 3 منٹ ٹرن رہے گی، میرے بیچ میں تو کسی طرح تم بہانہ بازی کر کے بولے تمہاری شکست ہوگی، کیونکہ تم کو 3 منٹ ٹائم دیا جا رہا ہے تمہاری باری میں بولنے کے لیے، میری کوئی غلطی ہو تو اپنی باری میں غلطی ثابت کر کے شکست کا اعلان کرنا۔ نمبر 3 نمبر 4 پرسنل پہ پہلے حوالہ بھیجنا ہے، حوالہ بھیج کر کے پہلے بات کرنا، اس سے پہلے بات نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ چلو دعویٰ پیش کرو۔ ایک شرط یہ بھی ایڈ کرو، بنا جواب لیے فون کاٹ کر کوئی بھاگا۔ ہاں ٹھیک ہے، ہاں شکست ہوگی، پچھلی بار بھاگ گئے تھے۔ ٹھیک ہے، اب ہاں بک بک کرو گے میرے بیچ میں بولو گے فون کاٹ سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ میرے بیچ میں 3 منٹ ٹرن ہے، اپنی باری میں بولو گے، اگر میری باری میں بولے فون کاٹنے کا حق مجھے ہوگا،
चलो दावा पेश करो, गलत गलत बोलोगे तो दावा पेश करो, दावा पेश करो। चलो दावा मैंने मुझे जैसे कि बताया, इम्तियाज फलावी ने आला हजरत अजीम उल बरकत अहमद रहमतुल्लाह अलैह पर इल्जाम अजीम ये लगाया कि बहश्ती जेवर के दिफा में इम्तियाज फलावी ये कहता है कि जैसे बहश्ती जेवर में थानवी साहब ने लिखा है कि हाथ में कोई नजिस चीज लगी थी, उसको किसी ने जुबान से 3 दफा चाट लिया तो भी पाक हो जाएगी। इम्तियाज फलावी कह रहा है कि ऐसी ही इबारत फतावा रसिया के अंदर भी है। तो मेरा दावा ये है कि इम्तियाज फलावी अपने दीगर अकाबरीन की तरह झूठा है, कज़्ज़ाब है, उसने बहतानबाजी की है और आला हजरत अजीम उल बरकत रहमतुल्लाह अलैह पर ये बहतान अजीम लगाया है इम्तियाज फलावी ने। अब इम्तियाज फलावी को मैंने फोन किया था, अब वो बात थोड़ी सी किया मुख्तसर, उसके बाद फोन काट दिया, अब फोन उठाने के लिए तैयार नहीं है। तो गुफ्तगू का आगाज यहीं से होगा। बहश्ती जेवर की इबारत भी ऐसे ही इबारत आपने फतावा रज़िया के अंदर से हमें अली असगर साहब दिखानी है। चलो मैं आपको वक्त देता हूँ। अब वैसे 3 वक्त का मौजू था, तो वक्त तय था, मैं वक्त दे रहा हूँ। अब आपको 4:10 हुए हैं, करें विठल्ला कर 4:10 हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 3 मिनट देखना, 3 मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन, ये शराइत ने बात तय थी कि तुम्हारा दावा अगर तुम्हारे मसलक के खिलाफ हुआ तुम्हारी शिकस्त होगी, इसने तस्लीम किया है, ठीक है। तो अब मैंने इसके अब शराइत तय करने के बाद, तस्लीम करने के बाद खुद शराइत की धज्जियाँ इसने उड़ाई है। सामईन, मैंने इसके पर्सनल पे हवाला भेज दिया है, हवाला पहुंचा। इसको मैंने कहा था कि तुम दावा पेश करोगे, हुक्म लगाओगे, तो ये मैंने एक हवाला दिया है। हवाला पहुंचा कि ना, हाँ कि ना बोलो पहले। हाँ हवाला पहुंच गया, इसमें नहीं बोल रहा हूँ, वक्त है ना। हाँ हवाला पहुंचा है, 3 मिनट पहुंचते हैं ना। ये हवाला और एक हवाला पेश कर देता हूँ, उसके बाद मैं 3 इबारत साथ में पढ़ देता हूँ। इसने बोला तुम्हारा इम्तियाज फलावी झूठ बोला है, खामोश रहो, बीच में मत बोलो। ये मैंने हवाला दिया है। ये सबसे पहला हवाला ये है, इसने मौलाना मुफ्ती इम्तियाज फलावी साहब को मौजू बनाया है, जबकि इसकी किताब तहफ़्फ़ुज़ अहले सुन्नत जमात जिल्द अव्वल है, सफ़ा नंबर 269 उसमें लिखता है दौरे हाजिर और माजी करीब के देवबंदी मौलवियों को घसीट लाते हैं। होना तो चाहिए था कि वो इस मामले में अपने अकाबिरीन की तसरीहात पेश करते, क्या पेश करते, मगर इस सिलसिले में आजीज और नाकाम रहे हैं, जो कि उनकी शिकस्त फाश की दलील है। शर्त में क्या थी कि तुम्हारा दावा तुम्हारे वसूल के खिलाफ हुआ, तुम्हारे मसले के वसूल के खिलाफ तुम्हारी शिकस्त होगी। तो यहाँ कह रहा है कि माजी करीब दौरे हाजिर के उलमा को घसीट लाना इस शिकस्त फाश आजीज और नाकाम और शिकस्त फाश की दलील है। नंबर 1, इसका मुजद्दिद कहता है तहमीद ईमान के अंदर हमारे देवबंदी में इख्तिलाफ ये है, इख्तिलाफ इन मसाइल में नहीं बल्कि लिखा है कि ईसाल सवाब और उस 11वीं नजर नियाज मिलाद शरीफ इस्तेमाल इल्म गैब हाजिर और नाजिर नूर व बशर, ये हमारा इख्तिलाफ नहीं है, इख्तिलाफ इबारत है। सब दूसरी बात, तीसरी बात इसने कही कि तुम्हारा इम्तियाज फलावी ने झूठ बोला। अगर हमारा कोई उलमा झूठ बोल दे, हमारे मसलक पर कोई नुकसान नहीं आएगा, क्योंकि मसलक नुकसान तब आएगा जब उनका कौल और की तहरीर ये मसलक में हुज्जत होनी चाहिए। तो तुम्हारा वसूल है। तुम्हारा मुजद्दिद कुफरियात अभी कौकबत शहाबी में लिखा है नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, इतना बड़ा झूठा कज़्ज़ाब तुम्हारा मुजद्दिद है। उसने कहा है कि मोहम्मद से गौर करो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नमाज में ख्याल ले जाना जुल्मत बाला है, जुल्मत किसी फाहिश और रंडी औरत से जिना करने से बुरा है। ये झूठा कज़्ज़ाब है। जवाब दो, जवाब दो। हाँ बोलो, बोल दिया। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ इकराम, आपने अली असगर देवबंदी की इस रवायत को और इस गुफ्तगू को समाअत किया, जिसमें मैंने हुक्म भी लगा दिया इम्तियाज फलावी पर वो झूठा दज्जाल मक्कार है, और मैंने मौजू भी बता दिया था। मौजू है बहश्ती ज़ेवर के मुताबिक जो इबारत है, उंगली पर जाकर चाट लेने से देवबंदी धर्म में पाक हो जाती है, 3 बार चाट लो तो। अली असगर को होना तो ये चाहिए था कि ऐने ही इबारत हमें फतावा रज़िया शरीफ से दिखाए, लेकिन उसको दिखाने से काफिर है। एक बात। दूसरी बात, इसने यह हवाला भेजा अली असगर ने तहफ़्फ़ुज़ अहले सुन्नत का, जिसमें बात लिखी हुई है देवबंदी मौसूफ का दावा अकाबिरीन देवबंद के फतवों का है, मगर देवबंदी मौसूफ इस मामले में दौरे हाजिर, जैसे कि आपने इस गुफ्तगू को सुना कि दौरे हाजिर वगैरह को
खींच लाए। तो ये देवबंदी وہ نہیں پورا مکمل عبارت پڑھو، तूने पूरी पढ़ी थी, बीच में नहीं बोलेगा। مکمل عبارت پڑھنا. मेरे भेजा बस कहने में अपना नहीं पढ़ो, वक्त जाया नहीं कर देखो। ये चीज ठीक नहीं है। अवाम सुनेगी तुम्हारी भी, तो तुम्हें तो समझती है अवाम, खामोश हो जाओ। पूरा खुलासा कलाम ये था अली असगर का कि दौरे हाजिर को उलमा को घसीट कर ना लाया जाए। आपने भी इस गुफ्तगू में अली असगर की समाप्त किया। इसीलिए ये हवाला ताफ़ुज़ अहले सुन्नत का अली असगर ने भेजा। तो सामने इकराम, दौरे हाजिर के उलमा को तो देवबंदी घसीट कर लाते, उनका जवाब इस किताब में दिया गया है। ये दौरे हाजिर के उलमा को घसीट कर लाते हैं, फिर कहते हैं कि देखो तुम्हारे फला आलिम ने हमारे आलिम की तारीफ की है, फिर उसका जवाब दे रहे हैं ताफ़ुज़ अहले सुन्नत के अंदर। एक बात। दूसरी बात, इन्होंने तमहीद ईमान का एक स्टैंड पेश किया जिसमें लिखा हुआ है कि इनके और हमारे माबैन जो है ना 11वीं शरीफ, नजर नियाज, मिलाद शरीफ, इस्तिमदाद, इल्म गैब, हाजिर नाजिर, नूर बशर वगैरह मसाइल पर जो है ना, और ये कहते हैं कि सिर्फ गुफ्तगू जो है ना इबारात अकाबिर पर होनी है। देवबंदी को हमारा इख्तिलाफ कहाँ है कि इबारात अकाबिर, जो इनकी गुस्ताखाना 4 इबारतें हैं, बाकी इनका हमारा इख्तिलाफ नहीं। कहने का खुलासा अली असगर का यही था। तो अगर इन पर इख्तिलाफ नहीं देवबंदी, तो फिर इनके रद्द में और इनको शिर्क व बिदअत किस माना कर तुम लोग कहते हो? एक बात। दूसरी बात, मुझे तमहीद ईमान के अंदर सिर्फ ये दिखा दो कि 4 अकाबिरों ही का लफ्ज दिखा दो मुझे, कि सिर्फ इन 4 अकाबिर ही का इख्तिलाफ है, लफ्ज ही दिखाना है। ठीक है जी, लफ्ज ही नहीं है, वहां पर बता रहा है कि देवबंदी और हमारे माबैन बहुत सी चीजों का इख्तिलाफ है, वहां पर लफ्ज ही इस्तेमाल नहीं है मुस्तावल हरवन के अंदर। एक बात। दूसरी बात, मौजू सामने इकराम आपने इख्तिताम में सुन लिया, मौजू मैंने दे दिया था, अब इस बंदे ने मौजू को चेंज कर दिया है, या अलकोकब तो शहाबिया का इसके अंदर लगाकर अब मौजू ही बदल डाला है, क्योंकि यहाँ की बहस हो जाएगी इस्माइल जहलवी पर, जो आखिर में इसने अली असगर ने गुफ्तगू की ये क्या कहते हैं अलकोकब तो शहाबिया के अंदर। यहाँ बहस हो जाएगी सिरात मुस्तकीम वाली, लेकिन सिरात मुस्तकीम पर बात नहीं करनी है। फिर से सुन लो अली असगर, बात करनी है बहस ज़ेवर के अंदर। वही इबारत इम्तियाज फलानी ने अपने वीडियो के अंदर कही है, नहीं वो इबारत आपने फतावा रज़िया शरीफ के अंदर से दिखानी है, वरना मानना पड़ेगा, ऐलान करना पड़ेगा कि आपके मुफ्ती इम्तियाज फलानी ने मकर फरेब अय्यादी से काम लिया, दज्जालियत से काम लिया, और उसने इल्जाम और बहतान तराशी किया आला हज़रत पर। चले अली असगर, वक्त दे रहा हूँ मैं आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, इसका दावा यह था इम्तियाज फलानी झूठ बोला है। झूठ मौजू क्या था कि झूठ बोलना, मौजू यह था। मौजू ये नहीं कि पाखाना चाटना तुम्हारे यहाँ क्या है नहीं है, मौजू यह था झूठ बोलना। ध्यान रखो तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारा दावा झूठ बोलने पर है, और उसी पर मैं बात कर रहा हूं तुमसे। तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है, तुम्हारे अंदर इल्म नहीं है, जाहिल हो, तो क्यों छेड़ दिया तुमने बोला इम्तियाज फलानी ने झूठ बोला है, तो मौजू झूठ ही होगा ना। तो वही झूठ मैंने साबित किया। तुम्हारा मुजद्दिद अल कौकब शहाबिया में लिखा है कि गौर करो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नमाज में ख्याल ले जाना जुल्मत बालाए जुल्मत है, किसी फाहिशा रंडी की तस्वुर उसके साथ जिना का ख्याल करने से बुरा, अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह। सामीन, अंदाज़ा लगाएं इस बातिल फ़िरक़े वालों की कि अल्लाह के शान में तौहीन, इमामुल अंबिया की शान में तौहीन, और बदतरीन तौहीन कि नमाज में नबी का ख्याल ले जाना किसी फाहिशा औरत से जिना करने से बुरा, अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह। ये झूठ नहीं है, एक कज़्ज़ाब ने झूठ नहीं बोला है अपनी किताब के अंदर। तेरा दावा झूठ है, तू फंस गया है, तू झूठ दावा पेश करके। अब रहा पाखाना चाटने के मुतालिक, तुम्हारे यहाँ फतवा रज़विया मैंने हवाला पेश कर दिया, जिल्द 4 है, सफर नंबर 464 के अंदर उंगली पर कुछ निजाजत लग गई थी, उसे खबर न थी, किसी को खामोश रहो, बाकी है 1 मिनट बाकी, 1 मिनट 10 सेकंड बाकी, चिल्ला रहा है सामने देखें। उसमें लिखा है निजाजत लग गई थी, उसे खबर न थी, किसी वजह से उंगली 3 बार चाट ली, यहां तक कि उसका असर जाता रहा, उंगली पाक हो गई। यानी उंगली में नापाकी, पाखाना, कोई भी निजाजत लगी हुई थी, 3 मरतबा चाटने की बुनियाद पर जो है वो पाक हो गई, और तेरे घर में वही मसला मौजूद है, और मुफ्ती इम्तियाज फलानी साहब पर उंगली उठा करके अपने मुजद्दिद के पाखाना चाटने वाले अमल पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हो। तुमको शर्म आनी चाहिए। तुमने दावा, मैंने इसका अभी बाकी है, भी 15 पर 13 पे शुरू हुआ था, 15 तक चालू रहेगा, 3 मिनट नहीं हुआ, अभी बाकी 30 सेकंड बाकी है, 30 सेकंड बाकी है। खामोश रहो। सामीन देखें, मैंने उसके मुजद्दिद झूठ पेश किया, तेरी जिम्मेदारी है झूठ। तेरे मुजद्दिद ने इमामुल अंबिया के शान में झूठ बोला है, गुस्ताखी की है, तौहीन की है, इसका जवाब देगा तू। चल
اب 10 सेकंड बाकी है, चिल्ला रहा है सामीन, देखें चल बोल, 10 सेकंड बाकी है अभी, चल बोल बोल बोल। कहाँ है 10 सेकंड, 19 मिनट हो गए। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, जैसे कि मैंने इससे कबल की क्रम में ये बात कही थी अल-कौकब अहमियत के अंदर, जो आला हज़रत अज़ीमुल वक़्त रहमतुल्लाह अलैह ने जो इबारत नकल की है, वो इबारत ये नहीं 18 नहीं आ रही है, 19 मिनट हो रहे हैं मेरे फोन के अंदर, 18 मत भेजा करो मुझे मैसेज। सामीन में वापस शुरू करता हूँ। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। सामीन इकराम, जैसे उससे अपनी जो अली ने गुफ्तगू की, इससे पहले भी मैंने इसका जवाब दिया अल-कौकब शाहदिया का, क्योंकि यहाँ जो ज़िना की बात जो है सिरात मुस्तकीम के हवाले से आला हज़रत ने नकल किया, ताकि सिरात मुस्तकीम पर उस पर बात करनी हो, उससे मालूम पड़ेगा, उस पर कभी चाहो उससे गुफ्तगू कर लेना सिरात मुस्तकीम के अंदर के। इस्माइल बहलवी ने जनाहा का भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, तमाम तर चीज़ों का उसमें जिक्र करने के बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम के ख्याल को उनसे भी बदतर करार दिया, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। वो तो तौहीन उसके अंदर सिरात मुस्तकीम के अंदर है, अल-कौकब शाहदिया के अंदर भी वही बात आला हज़रत ने नकल की है। अब रही बात ये, सामने इकराम गौर करें, इन्होंने ये जवाब देने की कोशिश की है फतावा रज़िया के अंदर। अब कह रहे हैं कि आपके आला हज़रत ने भी, कह रहे हैं आपके आला हज़रत ने भी उंगली पर निजासत के हवाले से भी की है। ये जिल्द नंबर 4 इन्होंने जो पढ़ी है, तो इसका सफ़ा नंबर है 463, और अलीअसगर में जो स्कैन भेजा है वो पढ़ने में भी नहीं आ रहा है। अलीअसगर मैं इसमें बीच में इसलिए टोक रहा था कि तुम मेरी भेजे हुए स्कैन को पढ़ो, वो साफ सुथरे जो मैंने निकाल कर भेजे। आला हज़रत से ये सवाल हुआ, सवाल नंबर 178 नंबर सवाल है, सफ़ा नंबर है 465। इसमें सवाल हुआ है, बहुत लंबा सवाल है, और इसमें जवाब देते हुए आला हज़रत फरमाते हैं कि मसलन उंगली पर निजासत लग गई थी, उसे खबर न थी, किसी वजह से उंगली थी और चाट ली, यहाँ तक से उसका असर जाता रहा, उंगली पाक हो गई। ये आला हज़रत इस पर आगे जवाब देते हैं। अब ये इबारत सुन ली, अब बहसी ज़ेवर की आप इबारत सुने सामने इकराम। बहसी ज़ेवर के अंदर थानवी साहब कहते हैं कि हाथ में कोई नजिस चीज लगी थी, उसको किसी ने जुबान से 3 दफा चाट लिया तो भी अब हो जाएगी, मगर चाटना मना है, इसको मना कह रहे हैं। अब मैं ये कहता हूँ चलो मना, अब मना के हवाले में सामने रोड पे खाते पीते चलते फिरते, जैसे रोड पे चलता हुआ आदमी खाता है उसे मना है, खड़े होकर पेशाब करना मना है, लेकिन आदमी सर गुजरता है, तो इसी तरह मना की कुछ किया सामने साहब ने, आपको चाट ले तो पाक हो जाएगी सामने साहब। फतावा रज़िया के अंदर ये तो दुर्र मुख्तार वगैरह का आला हज़रत ने जिल्द नंबर 4 का इससे पहले जो हवाला पड़ा, और इसी जिल्द नंबर 4 ही के अंदर दुर्र मुख्तार वगैरह का आला हज़रत ने वो चीज नकल किया। अब आगे देख लें, इसी जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 566 पर आला हज़रत से फिर सवाल होता है, उंगली पर निजासत लग जाए और उसे चाट लिया जाए तो उंगली पाक हो जाएगी। अब इसके जवाब में आला हज़रत कहते हैं कि उंगली की निजासत चाट कर पाक करना किसी सख्त गंदी नापाक रूह का काम है, और उसे जायज जानना शरीयत पर इस तरह और तहलील हराम काम और कर रहे हैं आप। आला हज़रत कहते हैं कि उंगली की इजाजत चाट कर पाक करना किसी सख्त गंदी नापाक रूह का काम है, और उसे जायज जानना शरीयत पर इस तरह है। काम ये देखें, यह है आला हज़रत का फतवा उंगली पर इजाजत के हवाले से। अब जिस तरह इम्तियाज कलामी ने झूठ बोला, वही धोखाधड़ी देने की कोशिश यहाँ अलीअसगर कर रहा है। सामने मलफूजात की इबारत देखे थानवी साहब कहते हैं, एक शख्स भूख खाया करता था और मना करने पर कहा करता था जब ये मेरे ही अंदर था तो फिर अगर मैं ही फिर अगर मेरे ही अंदर चला जाए तो इसमें क्या हाल की सफारी साहब कहते हैं, तो इन चीजों को अकल के फतवे से जायज रखा जाएगा। अब देखें, भूख खाना तो था देवबंदी धर्म में जायज है। मलफूजात की इबारत मैंने भी पढ़ी है, मलफूजात नंबर 6 के अंदर सफा नंबर है 67। तो भूख खाना तो देवबंदी धर्म के अंदर जो है जायज भी है। अब तो सामने ऊपर करें आप, नजीक में खाना चाटना देवबंदी धर्म में जायज है। तुम्हारा टाइम नहीं हुआ, तुम्हारा टाइम नहीं हुआ, 1 मिनट ज्यादा होगा, 1 मिनट ज्यादा हो गया तुम्हारा, 1 मिनट ज्यादा हो गया है। कहाँ जाता, खामोश रहो, खामोश रहो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह, ए मरदूद कैसा फंसा है सामीन, देखें इसने बोला है साफ नजर नहीं आ रहा है, हालांकि साफ नजर मैं पढ़ रहा हूँ, ये इसे उर्दू नहीं आती इसलिए पढ़ नहीं पा रहा है। लिखा है मसलन उंगली पर कुछ नजासत लग गई थी, उसे खबर न थी, किसी वजह से उंगली 3 बार चाट ली, यहाँ तक कि उसका असर जाता रहा, उंगली पाक हो गई। इसने कज़ाबियत दज्जालियत की। इसने कहा कि आगे आला हज़रत ने जवाब दिया है। क्या जवाब दिया? इसमें हिम्मत है पढ़ने की। हमारे हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह ने आगे कहा है लेकिन मना है। इसने कहा सामीन, इसने मिसाल दिया, खड़े होकर पेशाब करना मना है, बहुत से लोग कर लेते हैं, तो इसलिए बेहसी जोर में मना किया है। मना करने के बावजूद भी जो है इसका कहना यह है कि वो कर लेते हैं, मना का ही है फिर भी कर। जो पेशाब खड़े होकर करते हैं
سنت بیٹھ کر ہے اس کے باوجود جاننے کے باوجود کرتے ہیں وہ مجبوری میں کرتے ہوں گے. کوئی مسلمان خوشی میں سہولت ہونے کے باوجود نہیں کرتا. اگر تم یہ کہہ رہے ہو مجبوری کی حالت میں بھی کوئی کھڑا ہو کر پیشاب کرے تو بھی جائز نہیں ہے, تو اب تمہارا مجدد نے حصہ سوم الملفوظ صفحہ نمبر 49 میں لکھا ہے کہ سوائے خنزیر کے گوشت کے کچھ موجود نہیں, اگر اس نے کھا لیا اور مر گیا تو گناہگار کو حرام موت مرے گا. کیا لکھا ہے؟ بھوک کی شدت ہے, اگر اب کچھ نہ کھائے تو مر جائے گا سوائے خنزیر کے گوشت کے. یعنی تمہارے یہاں خنزیر کا گوشت کھا سکتا ہے, تو یہاں مجبوری کی حالت میں لکھا ہے. مجبوری کی حالت میں بھی اگر نہیں کھایا مر گیا حرام کی موت مرے گا, یعنی یہاں کھانے کو لکھا ہے تمہارے جائز ہو گیا. کوئی آدمی مجبوری میں کھڑا ہو کر پیشاب کر لے, کوئی مسلمان جانتا ہے سنت کھڑے ہو کے جائز نہیں ہے, بیٹھ کر یہ ہے, تو تمہارا نہ جائز ہو جائے گا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے منع کیا ہے, تمہاری کسی ایک کتاب میں ثابت کرو کہ وہاں منع لکھا ہوا ہے. تمہاری کتاب میں سامعین منع نہیں ہے. ہمارے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی شان دیکھیں, حکمت دیکھیں, ان کے اتباع شریعت دیکھیں, انہوں نے منع کر دیا. ان کے یہاں منع لکھا نہیں ہے. اور سامعین میں نے پیش کیا ہے, اس نے کہا اب تو یہ کہے گا تو نے تیرا دعویٰ کیا تھا, جھوٹ بولا ہے. تیرا مجدد نے سچ بولا ہے کہ نماز میں نبی کا خیال لانا کسی رندی فائشہ عورت سے زنا کرنے سے برا ہے. یہ صحیح لکھا ہے یا جھوٹ لکھا ہے؟ بتا, جھوٹ ہے یا سچ لکھا ہے؟ اگر سچ لکھا ہے تو بول اس کو جھوٹا کذاب تیرا مجدد. اگر یہاں الزامی ہے تو بھی کہہ دے الزامی جملہ اس نے استعمال کیا ہے. تیری ذمہ داری ہے, تو یہ اب اس کے متعلق تیرا مجدد کو میں نے جھوٹا ثابت کیا ہے. یہاں امام الانبیاء رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بدترین گستاخی کیا ہے تیرا مجدد نے. نماز میں کوئی آدمی درود پڑے گا تو امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دھیان آئے گا. 1 منٹ باقی 19 میں شروع کیا تھا, 22 منٹ ہونے جا رہا ہے. 22 منٹ ابھی چلا رہا ہے. سامنے دیکھ, آپ احباب دیکھ لیں گے. خاموش رہو. تو تیرا مجدد جھوٹ بولا ہے سچ بولا ہے, جو آپ دیکھا کل کا حکومت شابیہ کے اندر. چل بول. ہو گیا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. سامعین کرام, علی اصغر دیوبندی نے پہلی بات تو الملفوظ کا حوالہ دیا, جس میں جو خنزیر کے حوالے سے ہے. اب اسے اتنا ہی نہیں پتا کہ شریعت محمدی میں اور یہ حرام و حلال کا جو معاملہ ہے خنزیر ہوا ہے شراب وغیرہ میں, جان بچانے کے لیے تو یہ چیزیں بھی جو ہے نا جان بچانے کی حد تک جائز ہے. لیکن جو ایمان والا ہوگا تو یقیناً ان چیزوں کو پسند نہیں کرے گا. یہاں اس مطلب یہ ہے عبارت, اور یہ چیز ہر بندہ جانتا ہے کہ شراب بھی حرام ہے. اگر اس سے جان بچتی ہو تو اس میں بھی اجازت ہے کچھ حد تک استعمال کرنے کی. ابھی اس حوالے سے پیش کر رہا ہے ملفوظ کو. سامعین کرام, ملفوظ کا جواب ہو گیا یہ. سامعین کرام خنزیر کا جو جواب دیا. دوسری بات یہ الملفوظ تو ہمارے نزدیک حجت ہے ہی نہیں. سامعین کرام, میں نے اس کو 2 اسکین بھیجے ہیں فی الحال. ایک فتاوی صحیح بخاری کے اندر اس اول ہے, اور یہ صفحہ نمبر 3. یہ ملفوظ کے متعلق یہ ہمارے گھر سے میں نے ان کو دے دیا. مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ کہ ہمارے یہاں ملفوظ مستبر نہیں. دوسرا حوالہ میں نے دیا ہے القلمات الحق مجلہ کا, جس میں صفحہ نمبر 42 پر مجلہ کلمہ حق پاکستان سے یہ شائع شدہ ہے. ملفوظ ہمارے نزدیک معتبر نہیں. تیسرا حوالہ میں نے دیا دکھائے اہل سنت اسی کے گھر کا ساجد خان دیوبندی کا. ساجد خان دیوبندی کہتا ہے کہ بریلویوں کے نزدیک ملفوظ معتبر نہیں, اور حوالہ جس کر دے رہا ہے الملفوظ کا. سامعین کرام غور کریں آپ, بات یہاں چل رہی ہے انگلی پر نجاست کے حوالے سے, جس میں بحثی زیور کے اندر تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ انگلی ہاتھ میں کوئی نجس چیز لگی, اس کو کسی نے زبان سے 3 بار چاٹ لیا تو پاک ہو جائے گی, لیکن چاٹنا منع ہے. جیسے میں نے ابھی جواب دیا کہ روڈ پر چلتے ہوئے کھانا پینا منع ہے, کھڑے ہو کر پیشاب کرنا منع ہے, انسان کر گزرتا ہے, منع ہی تو ہے. تو اسی طرح تھانوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ منع نے چاٹ لی تو گویا کہ تھانوی صاحب کے نزدیک پاک ہو جائے گی. انگلی پر چاٹ کر نجاست کو پاک کرو. جس طرح میں نے ملفوظات حکیم الامت کا جلد نمبر 6 کا حوالہ علی اصغر کو دیا, جس میں تھانوی صاحب لکھتے ہیں صفحہ نمبر 67 پر, ایک شخص وہ کھایا کرتا تھا اور منع کرنے پر کہا کرتا تھا کہ جب یہ میرے ہی اندر تھا تو, اور اگر اس کے بعد میرے اندر چلا جائے تو اس میں کیا ہے. تھانوی صاحب کہتے ہیں ان چیزوں کو عقل کے فتوے سے جائز رکھا جائے گا. وہ کھانا تو دیوبندی طرف میں جائز ہے. مزدور کا جواب سامنے گرام میں دے چکا ہوں. صحیح بات یہ الفوق تو شہادیہ پر بار بار گفتگو آ رہا ہے. علی اصغر آپ سن رہے ہیں, بار بار اسی کا ذکر میں کہہ رہا ہوں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی اس بات پر الفوق تو شہادیہ پر تجھے بات کرنی ہے جو اصل عبارت صراط مستقیم کے اندر ہے. صراط مستقیم کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خیال کو اسماعیل دہلوی نے
जिना के बचपने से गधों बैलों के ख्याल से भी पूरा करा दिया नाउजुबिल्लाह, उस पर 12 मुनाज़िरे हो चुके हैं। तो कह रहा है कि आला हज़रत झूठ बोला, कोई झूठ नहीं बोला, इसको कभी भी तुझे गुफ्तगू करनी हो सिरात मुस्तकीम पर मुझसे गुफ्तगू कर लेना। लेकिन अभी मौजूद बहस है कि है नहीं, तुमने यही इबारत फतावा रज़िया के अंदर दिखानी है। फतावा रज़िया के अंदर आला हज़रत अज़ीमुल बरकत उसी जिल्द नंबर 4 के अंदर सफ़ा नंबर, हो गया टाइम, हो गया तुम्हारा टाइम, हो गया टाइम, हो गया, खामोश रहो, खामोश रहो, खामोश रहो। बात करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिईन, इस मरदूद ने ये इतनी बड़ी गुस्ताखी की, इसके मुजद्दिद ने बोल रहा है बाद में बात कर लेंगे, उसने झूठ बोला है, तुम्हारा दावा झूठ था और उसने झूठ बोला है। और सामीन ये बोल रहा है वो तो जान बचाने के लिए खिंजीर का गोश्त खाने की को कहा है इसके मुजद्दिद ने इनके लोगों से, इसलिए खा सकते हैं ये लोग, तो मजबूरी की हालत में खिंजीर का गोश्त खा सकते हैं। रिफायत अंसारी मजबूरी की हालत में खिंजीर का गोश्त तो खा सकता है, लेकिन कोई मुसलमान देवबंदी मजबूरी की हालत में, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत ये है, क्या है, बैठ कर पेशाब करना, तो मजबूरी की हालत में कोई अगर खड़ा हो जाए तो इसके यहाँ जायज़ नहीं है। अब जब हजरत थानवी ये बोल रहा है कि क्या बोल रहा है सामीन, ये कह रहा है कि जायज़ लिखा है, क्या कह रहा है, बेहस जायज़ लिखा है। बे मरदूद जायज़ का जुमला बता दे, वहाँ मना किया है। जब कोई मसला जहाँ मुमानियत हो, मुमानियत पर वह जायज़ का फतवा कैसे आ सकता है, इसकी दलील तो देगा कि मुमानियत पर जवाज का फतवा कैसे हो सकता है। ये इतना बड़ा दोगला है, मुनाफिकत है इनके सामीन, मुसलमानों को गुमराह करने के लिए मना जिस पर है उस पर जवाज का फतवा लगा रहा है। और खुद पढ़ा इसने इबारत कि वहाँ लिखा है के अंदर कि लेकिन काटना मना है, जब मना है तो मना पर, मुमानियत पर जवाज का फतवा कैसे हो सकता है। दूसरी बात, सामीन ये बोल रहा है फतवा जो है गैर मोतबर है, कह रहा है देवबंदी किताब में भी इसके तुम्हारे धर्म में मैंने एक हवाला दे दिया है, इमाम हरम और हम फैज़ अहमद ओवैसी लिखता है सफ़ा नंबर 27 पर कि बुजुर्गों के मलफूजात भी फतवा से कम नहीं होते, इसलिए काबिल एतमाद होते हैं। अब तुम अपने मलफूजात के मुताबिक खिंजीर भी खाओ, मना करने के बावजूद भी, तुमने कहा ना मना जहाँ जायज़ भी है तो खिंजीर का गोश्त तू खाएगा कि मना है और जायज़ भी तेरे वहाँ है। दूसरा सामीन, मैंने मलफूज का हवाला दिया है, मलफूजात में लिखा है 107 नंबर, इसमें है ये हिस्सा अव्वल, ये अतिया ही आला हजरत अजीमुल बरकत है, क्या मलफूजात जो है इसके मुजद्दिद का अता किया हुआ है। मैंने हवाला भेज दिया है, गलत पढ़ रहा हूँ, मुझे टोक तू। लिखा है मेरे मलफूज कुछ किए महफूज, मुस्तफ़ा का हो मलफूज, नाम तारीखी उसका रखता हूँ, ज़बर बिना में अल मलफूज। इसका मुजद्दिद इस मलफूज का खुद नाम रखा है। तो तेरा मुजद्दिद जिस किताब का नाम रखे, तेरे मुजद्दिद का नाम चुना हुआ नाम तेरे नज़दीक मरदूद है, तेरे नजदीक बातिल है, तेरे नजदीक झूठी किताब है, तेरे नजदीक गैर मोतबर है। शर्म आनी चाहिए तुझे, तेरे मुजद्दिद किताब है हैं? और तेरा मुजद्दिद खुद रखा है यहाँ, अतिया आला हजरत अजीमुल बरकत लिख रहा है, तेरे मुजद्दिद का अतिया है ये अल मलफूज। क्या हो गया ना, वक्त हो गया। कितना हुआ, कितना टाइम हुआ, कितना हुआ, 4:32। कितना झूठ बोल रहा है सामीन, देखें। कराम, आपने अली असगर की गुफ्तगू को समाप्त किया, फिर से वही बात कर दी अलकोकत सहाबिया वाली, जिसमें आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने सिरात मुस्तकीम की इबारत को नकल किया है। सिरात मुस्तकीम के अंदर इस्माइल देहलवी ने नबी पाक अलैहिस्सलाम के ख्याल को जो नमाज के हवाले से लिखा है कि नमाज में नबी का ख्याल बैल और गधों जना के फतवा नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक पूरा है। ये तो अलकोकत सहाबिया की इबारत कह रहा है कि इससे बात कर, मैं कह रहा हूँ सिरात मुस्तकीम तो जब तेरा दिल चाहे तब मुझसे बात करना। अब मौजूद वैसे उंगली की निजात, अभी कह रहा है कि बैठ की जेवर के अंदर मुझे वो इबारत दिखाओ कि जायज कहाँ है। अरे साहब, मैंने आपने इससे पहले की गुफ्तगू में भी समाप्त किया होगा, मैंने बैठ की जेवर की भी इबारत पढ़ी और मलफूजात हकीमुल उम्मत की भी इबारत पढ़ी। मलफूजात हकीमुल उम्मत के अंदर है तो इन चीजों को अकल के फतवे से जायज रखा जाए। आपकी साहब मलफूज के अंदर कहते हैं, मैंने तो ये बात ही नहीं की कि बैठ जेवर के अंदर ये बात है, मैं तो अल मलफूज से पढ़ रहा हूँ, तीसरी या चौथी मरतबा मैंने पढ़ लिया है, लेकिन इस बंदे को अभी तक समझ नहीं आया मैं कौन सी किताब का हवाला पढ़ रहा हूँ और क्या पढ़ रहा हूँ। बैठ जेवर की इबारत मैंने ऊपर पढ़ दी, अब ये कह रहा है खिंजीर का गोश्त। अरे तुझे अभी पता ही कोई नहीं, तू दलील से साबित कर दे कि जान बचाने के लिए इस पर जवाब का हुक्म उलमा ने नहीं दिया, उलमा फक़हा ने नहीं लिखा है कि अगर जान बचती हो तो शराब हराम है, उसको भी कहा है कि इंसान जान बचाने की मिक़दार तक इस्तेमाल कर सकता है। हाँ जी, लेकिन जो सही अकीदा हम बरेलवी नहीं करते इस्तेमाल, तुम कर लो तो कर लो, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, तुम्हारे नजदीक तो भूख खाना अकल के फतवे से जायज है,
تو خنزیر بھی کھا لو تو کیا باعث ہے؟ صاحب کرام بحث زیور کی عبارت تھی، این ہی کا مطالبہ تھا میرا کہ بحث زیور کے اندر جو تھانوی صاحب نے عبارت لکھی ہے کہ این ہی وہی عبارت تم نے فتاوی رضیہ کے اندر دکھانی ہے، لیکن دکھانے سے قاصر ہے جس طرح میں نے دعویٰ کیا کہ غلامی نے جو جھوٹ بولا ہے فتاوی رضیہ کے حوالے سے، میں نے فتاوی رضیہ کی عبارت آپ کو پڑھ کے سنائی، جس نمبر 4 صفحہ نمبر 566 پر اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا انگلی پر نجاست لگ جائے اسے چاٹ لیا جائے، انگلی صاف ہو جائے گی، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں انگلی کی نجاست چاٹ کر پاک کرنا کسی سخت گندی ناپاک روح کا کام ہو سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ دیکھیں آپ، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی عبارت فتاوی رضیہ کے اندر اور بحث زیور کے اندر بالکل دونوں عبارتیں یکساں ہیں، سامنے کی طرف دکھانے سے قاصر ہے۔ دیوبندی دھرم میں وہ کھانا پاک ہو سکتا نہیں ہے، ملفوظات کے اندر لکھا ہوا ہے سامنے کرام۔ اب انہوں نے بعد میں ایک حوالہ پیش کیا مجھے جو ملفوظ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ملفوظ کے حوالے سے لکھا کہ میرے ملفوظ کچھ کیے محفوظ، ارے تو ملفوظوں کو تو محفوظ کیا ہے علامہ مصطفیٰ رضا خان علیہ الرحمٰن ہے، تو لیکن ملفوظ ہمارے نزدیک معتبر نہیں۔ میں نے حوالے دے دیے سامنے کرام، اس کو میں نے حوالہ دے دیا فتاوی شارح بخاری کا دے دیا، حضرت علامہ شریف الحق امریکی رحمۃ اللہ علیہ کا، کتنے معتبر شخصیت ہے ہماری، دنیا جانتی ہے کہ ہمارے نزدیک کتنے ممتاز بزرگ ہیں یہ۔ دوسرا حوالہ میں نے ان کو دے دیا مجلہ کلمہ حق کا جو پاکستان سے شائع ہوا ہے، جس میں خود انہوں نے کوٹ کیا ہے مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت ہے کہ مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمہ ہی نے فرمایا کہ بہت ساری چیزوں کا ہو گیا ٹائم تمہارا ٹائم ہو گیا سامعین دیکھیں ٹائم ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، یہ اس کا دعویٰ تھا کہ مفتی پلامی صاحب استغفر اللہ جھوٹ بولا ہے، یہ دعویٰ یہ تھا، لیکن سامعین یہ میں نے کئی دعویٰ کے مطابق دلیل دے رہا ہوں، اور اگر تیرا دعویٰ پاخانہ چاٹنے پر ہو تو دعویٰ اس طرح پیش کرنا چاہیے کہ پاخانہ چاٹنا جو ہے، چاٹنے جو حکم دے وہ مردود ہے، باطل ہے، تیرا یہ دعویٰ ہونا چاہیے۔ اب سامعین اگر وہی اسی پر بات کی ہے، میں دلیل دیا تیرے پرسنل پہ، در مختار ہے اردو ترجمہ غایت الاوتار جلد اول ہے، اس کے صفحہ نمبر 146 میں لکھا ہے اگر حفظ بحث زیور کی عبارت پر فتویٰ لگائے گا تو لگا اپنے مجدد پر جو وہی بات لکھتا ہے اور اس نے منع نہیں کیا ہے اس کتاب کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور دوسری میں نے حوالہ دیا جب تیرے مجدد نے کہہ دیا کہ خبیث آدمی کا کام ہو سکتا ہے پھر وہ تیرا اعتراض باطل ہو جائے گا۔ حضرت تھانوی نے وہی بات لکھی ہے نا، حضرت تھانوی نے لکھا ہے چاٹنا منع ہے۔ سامعین دیکھیں ابھی تک بول رہا ہے سامعین دیکھیں، لیکن سامعین جب حضرت تھانوی نے منع کر دیا، جب تیرا مجدد منع کر رہا ہے کسی خبیث شخص کا کام ہو سکتا ہے پھر وہ باطل ہو گئی عبارت، پھر حضرت تھانوی نے منع کیا ہے وہ معتبر کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اب فتویٰ اس پر لگا، یہ کتاب الانجاس ہے، اس میں غایت الابتار در مختار کا یہ ہے کہ منہ کی رال بھی تو جو انگلی اور پیستان کے ناپاک ہوئی پاک ہو جاتی ہے، 3 بار چاٹنے سے پاک ہو جاتی ہے۔ نجاست اکھاڑنے والی چیزیں کہ نچوڑنے سے چنانچہ سرکہ اور گلاب یہاں تک کہ منہ کی رال بھی تو جو انگلی اور پستان کے ناپاک ہوئی پاک ہو جاتی ہے 3 بار چاٹنے سے پاک ہو جاتی ہے۔ یہاں لکھا انہوں نے، اب در مختار کے مصنف پر حکم کیوں نہیں لگا تھا؟ سامعین چلا رہا تھا۔ دوسری بات، تیرا مجدد نے دوسرا ایک جھوٹ بولا ہے، یہاں لکھا ہے، میں نے حوالہ بھیجا، تیرا دعویٰ جھوٹ پر ہے، تیرا دعویٰ پاخانہ چاٹنے پر نہیں ہے، تیرا دعویٰ ہے کہ امتیاز پر جھوٹ بولا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وسائل سریر میں نے بھیج دیا ہے، وسائل سریر صفحہ نمبر 24، اس میں لکھا ہے کہ اس کے مجدد کے زیارت سے صحابہ کرام کی زیارت کا شوق کم ہو جاتا تھا، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تیسرا حوالہ میں نے دیا ہے، حسام الحرمین میں لکھا ہے کہ اشرف علی تھانوی نے ایک چھوٹا سا رسالہ تصنیف کیا ہے، غالباً 4 ورقہ اس میں اس نے تصریح کی، 4 ورقہ کتاب، حفظ الایمان کے بارے 4 ورق ہے مردود، اور تیرا مجدد نے 16 صفحہ کی عبارت لے کر کے فتویٰ لگانے کی کوشش کیا حسام الحرمین سے، دیکھو بول رہا ہے، جو ابھی تک میرا ٹائم پورا نہیں سامعین، یہ بیچ میں چلا رہا تھا، دیکھیں چلا رہا تھا، یہ خاموش رہا، چل بول، تو جو میرے بیچ میں بول رہا تھا، اب تیرے تو جھوٹ ثابت کر رہا ہوں۔ آخر مجھے بتایا کہ عبارت پڑھی ہے، میں اس کی پوری ضرورت کو چیلنج کر رہا ہوں، یہ عبارت میں کیا لکھا ہوا پڑھ کے دکھا دیں مجھے، یہ اپنی من گھڑت بات کھیل رہا ہے، بتایا کہ میرے ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرے پڑھنے میں نہیں آ رہی ہے تو اس نے کیا پڑھی ہوگی، من گھڑت بات کھیل دیا تھا میں اس کو لگا بھی دوں گا اسکرین پر، آپ ہائی کوالٹی میں ویڈیو کر کے اس کو پڑھ کر دکھا دیں کہ کیا ہے اس میں لکھا ہوا، ایک بات۔ دوسری بات، اس میں در مختار کی عبارت پیش کی ہے کہ منہ کی رال، یہاں منہ کی رال کی بات نہیں ہے، یہاں جو ہے نا گو کی بات ہے، منہ کی رال کی نجاست کی بات نہیں ہے، یہاں گو کی بات ہے، یہاں بات گو کی چل رہی ہے،
اس میں ملفوظات کے اندر تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ عقل کے فتوے سے گو کھانا بھی جائز قرار دیا جائے گا. یہاں گو کی بات ہے نہ، جس میں بہت سی چیزیں آتی ہیں. یہاں بات گو کی ہے جو نجاست گو. یہاں بحث حسام الحرمین نہیں ہے. ہاں جی، یہاں بحث کے زیور کی وہ عبارت ہے جو انگلی کی نجاست یعنی کہ گو لگ جائے تو اس کو 3 بار چاٹ کر پاک کرواتے وہ دھرم میں جائز ہے. اور یہاں تک ملفوظ ہے حکیم الامت کے اندر تھانوی صاحب نے لکھ دیا کہ عقل کے فتوے سے اس کو جائز رکھا جائے. سامع اکرام غور کریں، آپ ابھی تک دکھانے سے تاجر ہے. اور میں نے دعویٰ ابتدائی میں یہی کہا تھا، میں نے کہا تھا موضوع رہے گا انگلی کی نجاست. میں نے ابتدا کی گفتگو آپ نے سماعت کی اور میرا مطالبہ ہی یہی تھا کہ نہیں زیور کی عبارت تم نے فتاوی رضویہ سے دکھانی ہے، لیکن دکھانے سے تاجر ہے. ایسی تو عبارت در مختار کی عبارت دیکھیں اور تھانوی کے فتویٰ دیکھیں. گو کھانے کو اصل کے فتوے سے جائز کہہ رہے ہیں تھانوی. کیا بحث کی در مختار کے اندر گو کی بات ہے یا منہ کے راز کی بات ہے؟ اس میں اور اس میں کتنا فرق ہے؟ سامنے خود فیصلہ کرے کتنا دھوکہ دہی سے کام لے رہا ہے یہ زیور کی. اس کے بعد جواب نہیں ہے اور جواب اس کے بعد قیامت تک نہیں ہوگا. سامنے کرام اب یہ کہہ رہا ہے کہ حسام الحرمین کے اس سے پہلے بھی اس پر میری بات ہو چکی ہے جو حفظ الایمان کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی ہے جو فون کاٹ کے بعد ہے. آپ نے سماعت بھی کیا ہے اس کو؟ کہہ رہا ہے وہ غالباً 4 ورقہ 3 ورقہ کی جو عبارت بات کر رہا تھا اس پر میں نے جواب اس سے پہلے بھی میری گفتگو ہو چکی ہے لیکن پھر بھی اسی بات کو چھیڑ رہا ہے. یہاں موضوع نہ ہی الفقفۃ الشافعیہ ہے نہ جو تھانوی جی کی عبارت ہے حفظ الایمان، یہاں نہ اس راستے مستقیم میرے بحث ہے. یہاں انگلی کی نجاست یعنی کہ دیوبندی دھرم میں جو گو کھانا عقل کے فتوے سے جائز ہے وہ موجود بحث ہے. دلیل اس کی تم نے دینی ہے کہ اہل سنت کے نزدیک کسی بھی طرف سے ثابت کر دو کہ گو کھانا جائز ہے. یہ جائز جو ہے دیوبندی دھرم کے اندر ہے. فقط جو ملفوظات حکیم الامت جلد نمبر 6 کے اندر صفحہ نمبر 57 پر تھانوی صاحب کہتے ہیں ایک شخص گو کھایا کرتا تھا اور منع کرنے پر کہا کرتا تھا کہ جب میرے ہی اندر تھا اور پھر اگر میرے ہی اندر جاوے تو اس میں کیا حال. تھانوی کہتے ہیں تو ان چیزوں کو عقل کے فتوے سے جائز رکھا جائے گا. تھانوی صاحب نے تو ان چیزوں کو عقل کے فتوے سے جائز قرار دے دیا ہے. سامع اکرام ملفوظ کا جواب میں نے دے دیا ہے. علامہ شریف الحمد رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے سامع اکرام آپ نے اس کو سن بھی دیا ہے. اچھا ایک بات علی اصغر نے اور پیش کی تھی جو اس نے چلانا شروع کر دیا تھا کہ وقت ہو گیا ہو گیا ٹائم ہو گیا ٹائم ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین یہ مکمل عبارت پیش کرے گا جہاں عقل کے فتوے پر جائز لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے وہ عبارت پیش کرے گا، حوالہ پیش کرے گا. سامعین یہ سب سے پہلی بات تو ہے یہ اپنے مجدد کے عطیہ ملفوظات کو غیر معتبر قرار دے دیا تھا. میں نے اس کے مجدد سے ثابت کیا، اس کے گھر کی کتاب سے اس کے مجدد نے خود نام رکھا ملفوظ کا. اس کا مکالہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور اس کا امام حرم اور ہم اس کتاب میں فیض احمد لکھتے رہے کہ ملفوظات بھی فتوا سے کم نہیں ہوتے. تمہارے گھر سے فتوا تمہارے معتبر ہیں، یہ تمہارے گھر میں ثابت ہے اور تم بول رہے ہیں معتبر نہیں ہے. ہمارے گھر کا سہارا لے کر کے اپنے گوخور مجدد کو ناپاک صاف کرو گے تم. سامعین اس کا دعویٰ تھا تمہارا پلمبی نے جھوٹ بولا ہے، یہ بول رہا تھا. دعویٰ یہ تھا، اس نے دعویٰ نہیں پیش کیا کہ گو چاٹنے کے متعلق. یہ جملہ دعوے میں نہیں ہے، آپ سننا بغور. میں نے ایک حوالہ پیش کیا ہے کہ میرات العاشقین کتاب ہے، اس میں لکھا ہے صفحہ نمبر 276 کے اندر حتیٰ کہ انہوں نے ایک مرتبہ ایک مردار خنزیر پر حوض کے کنارے دیکھ کر ابن عربی سے کہا کہ اگر وجود واحد تو اسے کھاؤ، اگر وجود واحد ہے تو اسے کھاؤ. ابن عربی نے خدا کی مناجات کی اور تالاب میں غوطہ لگایا، پھر کتے کی صورت برآمد ہوئے اور اس مردار میں سے کچھ کھا لیا. اس سے مناظرین لاجواب ہو گئے. یعنی دیکھیں ابن عربی جو ہے کتے کی شکل بنا لیا اور مردار خنزیر کو کھانے کے لیے، پھر مردار خنزیر کو کھا لیا. تمہارا خنزیر کھانا تم کہہ رہے تو مجبوری کی حالت میں ہے، مجبوری کی حالت میں کتے کی صورت میں برآمد ہوئی اور اس مردار میں سے کچھ کھا لیا، مردار خنزیر کو کھا لیا. تو زندہ خنزیر کھانا تمہارا حرام کیوں ہے؟ اللہ ملفوظ کا حوالہ دیا تو تمہاری حالت خراب ہو گئی. شامل دوسرا حوالہ فتاوی رضویہ جلد 4 میں لکھا ہوا ہے، یہ جلد 4 میں ہے، اس میں لکھا ہے در مختار بحر الرائق کا حوالہ دیا ہے. تم بہشتی زیور پر انگلی اٹھا تو بہشتی زیور ہے، تم جہنمی زیور پہنو گے، اس لیے بہشتی زیور تمہیں چڑ ہے، نفرت ہے. در مختار بحر الرائق کا حوالہ دے کر سمجھتے کہتے ہیں ناپاک انگلی اور پستان 3 مرتبہ چاٹنے سے پاک ہو جاتی ہے، جبکہ بہشتی زیور میں پاخانہ نہیں ہے. اور تو نے جہاں سے پیش کیا ہے اوپر سے پڑے گا، اوپر سے. وہاں حضرت کسی اور کا قول نقل کر رہے ہیں، ایک آدمی عقل کے فتوے چلا رہا تھا شریعت کے مقابل میں، تو شریعت کے مقابل میں عقل معتبر نہیں ہے. وہاں حضرت نے اس کا خلاصہ کیا ہے
کہ شریعت کا کتنا مقام ہے، عقل کا کیا مقام ہے۔ حضرت نے عقل اور شریعت دونوں کو سامنے رکھ کر کے عقل کو باطل قرار دیا اور شریعت کو ماننے کی تاکید کی۔ تو ایک خبیث لوگ جو ہیں ایک عبارت کو کاٹ کر کے تھوڑا لے کر کے شریعت کو چھانٹ دیا اور عقل کو معتبر مان کر کے ہمارے اکابر پر الزام لگا رہا ہے، جبکہ حضرت نے شریعت اور عقل کے مقابلے میں جو ہے شریعت کو معتبر مانا ہے، عقل کی بات کو رد کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تمہیں شرم نہیں، غیرت نہیں تمہیں ہیں؟ دیکھو کتنی اچھی گفتگو چل رہی ہے، کیوں ہائپر ہوتے ہوئے بات کرتے ہوئے مجھ سے اس طرح کی زبان استعمال نہ کیا کرو۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سامنے گرام امام حرم اور ہم کا حوالہ پیش کیا فیض احمد عبید صاحب کا، جو اس سے پہلے بھی میں پڑھ رہا تھا۔ اس میں لکھتے ہیں یاد رہے یہ پورا بالا مضمون فتویٰ کے طور پر نہیں بلکہ بحیثیت ملفوظ کے ہیں، لیکن اب آگے بات شروع ہوتی ہے، لیکن بزرگوں کے ملفوظات بھی فتح کم نہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بزرگوں کے ملفوظ بھی، لیکن ملفوظ کے حوالے سے سامنے گرام میں نے بتا دیا، گھر سے ان کا مقام و مرتبہ ہے ملفوظ کا، لیکن ہمارے نزدیک معتبر نہیں ہے۔ خود ساجد خان دیوبندی سے میں نے دفاع اہل سنت کا حوالہ دے کر ثابت کر دیا، وہ لکھتا ہے کہ بریلویوں کے یہاں ملفوظ معتبر نہیں۔ اب سامنے گرام اب اس نے پھر سے ایک حوالہ دیا ہے جو مراتب العاشقین کا حوالہ دیا ہے، اور یہ مصنف ہے اس میں یہ خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ، یہ بھی ملفوظ کا حوالہ پیش کیا ہے۔ سامنے گرام غور کریں آپ، حوالے کہاں سے دے رہا ہے یہ در ملفوظ میں، اور بات یہ اس نے جو اتنی لمبی چوڑی تقریر کی ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، تو میں پوری ضروریت دیوبند کو چیلنج کرتا ہوں کہ فتویٰ لگا دیتے ہیں عربی رحمۃ اللہ علیہ پر، ارے ان کو تو دیوبندی میں رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، مجھ پر ایسا وہ کہہ رہا ہے علی اصغر کہ یہ تمہارے بزرگ ہے، بالکل ہمارے بزرگ ہیں ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، یقیناً تمام بزرگ ہمارا ہے، دیوبندیوں کا بزرگوں سے تعلق ہی کیا ہے؟ تجھے اس پر فتویٰ لگانا ہے تو لگا دے، کیونکہ تمہارا بزرگوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ بات کرنا سامنے کرنا، یہاں کوئی عبارت نہیں ہے، یہ تھانوی صاحب کی عبارت ہے، تھانوی صاحب کی عبارت میں، اور پہلی بات تو یہ ملفوظ کی ہے، ملفوظ کا تو جواب دینے کا میں پابند بھی نہیں ہوں، کیونکہ ہمارے نزدیک جب معتبر ہی نہیں تو میں اس کا جواب کا پابند بھی نہیں، کسی میں نے جواب دے دیے ہیں تمام تر چیزوں کے سامنے کرام، آپ سنتے چلے ہیں ابتدا سے لے کر اب تک۔ بات چل رہی تھی تھانوی صاحب کی، جس میں تھانوی جی نے جو بحث کی زیور کے اندر انگلی کی نجاست کو کہا ہے کہ اس کو 3 بار چاٹنے سے پاک ہو جاتی ہے، اور ملفوظات حکیم الامت کے اندر کہ ایک شخص دو کھایا کرتا تھا، اس کے حوالے سے لکھا کہ اس کو بھی عقل کے فتوے سے جائز رکھا جائے، تو مجھ سے کہہ رہا ہے اس کو تو پورا پڑھ، میں پورا نہیں پڑھتا۔ حوالہ نشان دے کر، حوالہ پر نشان دے کر، حوالے پر نشان دے کر موجود ہے، نشان دہی کر دیتا ہوں۔ ملفوظات حکیم الامت جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 67 سوال ہوتا ہے، حوالہ دے، نشان دے کر، حوالہ کر دی کتنی بار نشان دہی کروں؟ نہیں کیا حوالہ نشان دے کر، نشان دے کر، نشان دے کر، نشان دے کر، نشان دے نہیں، نشان دے نہیں کیا، نشان دے کر، حوالہ کہاں ہے؟ جھوٹ بول رہا ہے پھر سے، نشان دے کر، اس کو نشان لگا کہ یہ ہے حوالہ لگا۔ نشان لگا کے میں نے ہائی لائٹ ہو بھی عبارت مجھے پڑھنے دے گا اب، ہاں بول، دیکھ نیچے آتا میسج سے، اب میں نہیں بھیجا تو، ہاں حالانکہ عبارت اگر یہ میں پوری پڑھنے جاؤں گا تو بڑی خطرناک عبارت ہے، پڑھ، پوری پڑھ، پوری پڑھ، پوری پڑھ، پوری پڑھ، پوری پڑھ۔ ایک شخص وہ کھایا کرتا تھا اور منع کرنے پر کہا کرتا تھا کہ جب یہ میرے ہی اندر تھا تو پھر اگر میرے ہی اندر چلا جاوے تو اس میں کیا حرج؟ خانوی صاحب کہتے ہیں تو ان چیزوں کو عقل کے فتوے سے جائز رکھا جاوے گا، خانوی صاحب کہہ رہے ہیں سامنے کرام، کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے۔ اب یہاں بات چل رہی ہے عقل کے فتوے سے، اسی طرح میں جائز ہے، انگلی کی نجاست چاٹنا دے وہی طرح میں جائز ہے۔ فتاوی رضیہ کی پھر سے وہی بات کی کہ 3 مرتبہ چاٹنے سے پاک ہو جائے گی، در مختار بحر الرائج وغیرہ میں، تو یہاں کیا گو کی بات ہو رہی ہے کہ گو 3 بار چاٹ لو، تو تمہارے یہاں تو گو کو 3 بار، گو کو کھانا عقل کے فتوے سے جائز کہہ رہے ہیں۔ ہاں جی، یہاں وہ نجاست وہ رال وغیرہ جو ہے اس کی بات ہے جو بحر الرائج وغیرہ میں جو علماء نے لکھی ہے سامنے کرام، وہ میں نے فتاوی رضیہ یہ کی، ایک بار میں کئی بار عبارت پر دی فتاوی رضیہ کی، میں 4 ہی کے اندر سبب 566 پر سوال ہوا کہ انگلی کی نجاست لگ جائے اور اسے چاٹ لیا جائے تو انگلی پاک ہو جائے گی، تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں انگلی کی نجاست چاٹ کر پاک کرنا کسی سخت گندی اور ناپاک روح کا کام ہے، اور اسے جائز جاننا شریعت پر اختراع ہے۔ اعلیٰ حضرت کا جواب دیتے سامنے کرام، پھر کہتے ہیں کہ تھانوی کی عبارت اور اعلیٰ حضرت کی عبارت یکساں ہے، تو ثابت کرتے دکھاؤ گے جو تھانوی کی عبارت میں جو بحث زیور کے اندر ہے، جو ملفوظات حکیم الامت کے اندر ہے، کہاں ہے فتاوی رضیہ کے اندر؟ ہمیں وہ عبارت لا کر دکھاؤ، جھوٹ بولتے ہوئے طرح کرتے ہوئے سنت پر بہتان بازی الزام ترازی سامنے کرام۔ اب انہوں نے جو حوالہ کیا تھا میرات العاشقین کا،
ہو گیا ٹائم ٹائم ختم کرو. چلو بولو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین، اس نے پہلے کہا کہ ان کے نزدیک یہ الملفوظ معتبر ہے، ہمارے نزدیک نہیں. یعنی ان کے بڑے کے نزدیک تو معتبر ہے، یہ چھوٹے کے نزدیک، یہ کیڑے کے نزدیک معتبر نہیں ہے. کیوں کہ اس پر وار ضرب کاری کر رہا ہوں نا، دیوبند کی ضرب پڑ رہی ہے نا، اس لیے بولے ہمارے نزدیک معتبر نہیں ہے. اب تو تیرا جو فیض احمد اویسی کہا ہے کہ فتوا ملفوظ سے کم نہیں ہے، اس کو تو فتوا لگا اس کے اوپر جس نے تیری دھجیاں اڑا تجھے ننگا کر دیا ہے. اور سامعین، یہ ملفوظات حکیم الامت کا خود حوالہ دے رہا ہے، جبکہ اس نے حوالہ خود اس کے گھر سے کہا ہے کہ ملفوظات معتبر نہیں ہے. جو خود اپنے گھر سے ملفوظات کو غیر معتبر قرار دے رہا ہے، وہی کذاب منافق دجل فریب کے ذریعے سے ملفوظات حکیم الامت سے کوئی شخص کا قول نقل کر رہے ہیں کہ پاخانہ عقل کے فتوے سے پاخانہ کھانا جائز ہے، جب یہ خود اس کے نزدیک معتبر نہیں ہے. ہم مولانا ساجد خان نقشِ بندی سے حوالہ دے دیا کہ یہ الملفوظ معتبر نہیں ہے، ہمارے گھر سے فتویٰ اس نے دیا کہ ملفوظ معتبر نہیں، اس کے گھر سے بھی یہ کہہ رہا ہے کہ الملفوظ معتبر نہیں. ٹھیک ہے، جب الملفوظ خود اپنی زبان سے غیر معتبر قرار دے رہا ہے تو ملفوظات حکیم الامت پر اعتراض کیسے کر سکتا ہے؟ اب سامعین، اس کا دعویٰ کس پر تھا؟ دعویٰ کیا تھا کہ جھوٹ بولا ہے. جھوٹ بولنے پر میں نے کئی حوالے دیے. جب تمہارے یہاں الملفوظات معتبر نہیں ہے تو تمہیں بھیجنا نہیں چاہیے تھا. اگر تم نے ہمارے گھر سے ملفوظات بھیجا ہے تو تمہارے گھر کے ملفوظات عاشقین یہ تمہارے سے معتبر ہونی چاہیے. فیض احمد وہ ایسے کہہ رہا ہے ملفوظات فتوے سے کم نہیں، تو میراث العاشقین تم نے مانا ہے تمہاری کتاب ہے اور ملفوظات ہے. یہ ملفوظات ادھر تم اس پہ لکھا ہوا ہے کہ خنزیر کھانے کا شوق، کتا کھانے کا شوق ہوا، مردہ خنزیر کھانے کا، تو کتا کی شکل بنایا، غوطہ دیا اور کتا بن کر آیا اور خاموش رہا کھا لیا. دوسری بات میں نے حوالہ دیا، میرا اس کا دعویٰ یہ تھا کہ جھوٹ بولتا ہے. جھوٹ بولنا اس کے یہاں یہ 13 مجدد جھوٹ بولا ہے. حصہ سوم یہ الملفوظ یہ صفحہ نمبر 66 ہے. اس نے ایک بات ہی کہی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اس نے جھوٹ بولا ہے کہ دربار میں ایک عورت اپنی لڑکی کو لایا کہ عرض کی کہ صبح اور شام یہ مسروعہ ہو جاتی ہے. حضور نے اس کو قریب کیا اور اس کے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا اخرج عدو اللہ وانا رسول اللہ، نکل ہے خدا کے دشمن، میں اللہ کا رسول ہوں. اس وقت اس کی قے آئی ایک سیاہ چیز جو نکلتی، یہ جھوٹ بولا ہے. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس عورت کے سینے میں ہاتھ میں، استغفر اللہ معاذ اللہ، سینے میں ہاتھ ماریں گے؟ کوئی مرد تھا تو سینے میں ہاتھ مارنے کا اللہ کے نبی پر بہتان. خاموش رہو، نہیں ہوا. میں نے نشاندہی کر دی ہے 53 ابھی ہوا نہیں ہے 53 پر. خاموش رہو سامعین. میں نے جو حوالہ دیا اس پر خود الملفوظ کو معتبر قرار دے رہا ہے. ہمارے گھر سے بھی وہ بھی کہہ رہا ہے ہمارے نزدیک معتبر نہیں ہے، جبکہ وہ ملفوظ پیش کر کے ہم پر اعتراض کر رہا ہے. تو تیرا یہ دعویٰ باطل ہو چکا. مفتی امتیاز پلامی صاحب نے جو بات کی تھی فتویٰ رضوی سے میں نے ثابت کیا. تیرا مجدد فتویٰ رضوی میں اگر اس کو غلط خبیث کہہ رہا ہے تو حضرت تھانوی بھی تو منع کر رہے ہیں. حضرت تھانوی منع کیا ہے. جب منع کرنے والا جب کام کرے گا تو وہ تو ناجائز ہوگا نا. تجھے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ شریعت میں جو چیز منع ہو وہ منع چیز کیا ہوگا؟ تجھے خنزیر کھانے کو منع کیا گیا تھا، تمہارے یہاں کتا بن کر خنزیر کھا لیا، وہ تمہارے یہاں جائز ہے. حضرت تھانوی نے منع کیا ہے، پھر تم جائز قرار دے رہے ہو. تمہیں شرم تو آنی چاہیے. بے شرم بے غیرت بن کر کے اپنے گھر کے تمام گوخوروں کو، سور خوروں کو تم چھپا رہے ہو. حضرت تھانوی جہاں منع کیا ہے اس کو تو الزام لگا رہے ہو تم. ٹائم دیکھو بھائی، ٹائم دیکھو. بولو. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. سامعین کرام، غور کریں آپ، علی اصغر نے کس طرح کی زبان استعمال کرنا شروع کر دی ہے. اب یہ بدتمیزی پر اتر آیا ہے اور آپ دیکھیں میں کتنے آسان طریقے سے گفتگو کر رہا ہوں. سامعین کرام، اس نے آخر میں جو عبارت بھیجی ہے یہ مضبوط سے بھیجی ہے، یہ اخرج عدو اللہ والی، اور یہ اصل میں عبارت جو ہے یہ مسند احمد کی حدیث ہے. سامعین کرام، حالانکہ مضبوط کے حوالے سے میں نے خود دلیل دی تھی کہ مضبوط ہمارے نزدیک معتبر نہیں ہے. اب یہ کہہ رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جھوٹ بولا، حالانکہ مسند احمد میں کی یہ روایت موجود ہے، مسند احمد کے اندر موجود ہے اور یہی بات ہے روایت، اور اسی کو نقل کیا اعلیٰ حضرت نے. حالانکہ یہاں جو ہے جو اسکرین پیش کر مسند احمد، اسکرین پیش کر حوالہ. پہلے شرائط میں کیا طے تھی؟ حوالہ پہلے بھیجو گے. شرائط میں کیا طے تھی؟ حوالہ بھیجو گے نا؟ یہ طے تھی نا؟ شرائط میں طے تھی نا؟ حوالہ بھیجو گے. حوالہ کہاں ہے؟
مسند احمد کا حوالہ بھیج, میں حوالہ مانگ رہا ہوں. ہاں بھیج, ارے حوالہ بھیج نا, مسند احمد کا حوالہ بھیج, مسند احمد کا حوالہ بھیج, حوالہ 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 مانگ رہا ہوں میں. ہاں بھیج, ہاں بھیج. جانتا ہے تو بات کس سے کر رہا ہے, پھر بھی بولے جا رہا ہے. تو حوالہ کہاں, حوالہ بھیجنے سے پہلے کیوں بات کیا تو؟ سامنے نکلا تو اب اس نے یہ بات کی. پہلی بات میں نے ایک نہیں کئی حوالوں, حوالہ پہلے حوالہ مسند احمد, پہلے حوالہ, ارے حوالہ بھیج, مسند احمد, مسند احمد, مسند احمد, مسند احمد, مسند احمد کا حوالہ, مسند احمد, مسند احمد نہیں دیا تم نے. ہاں حوالہ, پہلے حوالہ شرائط پہ طے ہے, پہلا حوالہ. تمہارا ٹائم ضائع ہو رہا ہے, تمہارا ٹائم تم ضائع کر رہے ہو, تمہارا ٹائم تم ضائع کر رہے ہو, تمہارا ٹائم تم ضائع کر رہے ہو, میں نہیں کر رہا ہوں. حوالہ بھیجو, میں خاموش جاؤں گا. حوالہ بھیجو, حوالہ نہیں بھیج رہا سامنے. اب تمہارا وقت ختم ہوگا, تمہارا وقت ختم ہو چکا, تمہارا وقت ختم ہو چکا. بھاگا فون کاٹ کے, فون کاٹ کے بھاگا سامین, دیکھیں فون کاٹ کے بھاگا. نے میرے وقت میں بولنا شروع کیا, تو نے میرے وقت حوالہ پہلے پیش کر دوں, تو نے میرے وقت میں بولنا شروع کیا, آگے کوئی بات نہیں. میرے وقت میں بولنا شروع کیا تو نے شرائط نہیں طے تھی, جو بھی عبارت کرے گا پہلے اسکین پیش کرے گا. تو میرے وقت میں بولنا شروع کیوں کیا تو حوالہ پیش کر. تم نے میں نے حوالہ دیا تیرے کو, یہ تیرا مجدد حصہ 100 ملفوظ میں لکھتا ہے صفحہ نمبر 66 پر کہ نبی علیہ السلام کے بعد عورت لڑکی لے کر آئی, اللہ علیہ السلام اس کے ارے وقت میرا ہے, خروج عدو اللہ. پرسنل میں دیکھ, ہاں میں تجھے مسند کے حدیث دے رہا ہوں, چل ارے حدیث لے مجھ سے. حوالہ پیش, ارے خاموش بیٹھ, خاموش بیٹھ, خاموش بیٹھ, خاموش بیٹھ, مسند احمد سے خاموش بیٹھ, مسند احمد کا حوالہ پیش کر. وقت میرا ہے, پرسنل میں دیکھ, پرسنل میں دیکھ, تو بات کس سے کر رہا ہے, حوالہ ہمارا معتبر نہیں ہے, تو بات کس سے کر رہا ہے, پرسنل میں دیکھ آگے, ارے پرسنل میں دیکھ, حضرت ارے پرسنل میں دیکھ, عقل کی بات لکھی ہے, پرسنل میں دیکھ, پرسنل میں مسند احمد, اسے سخت ضرورت ہے کہ پرسنل میں دیکھ, مسند احمد 17,494 نمبر حدیث, اس نے حوالہ مسند احمد, ارے دیکھ ملومت کے اندر مسند احمد دیکھ, دینی حالت کی بربادی, ارے مسند احمد دیکھ لے مردود, صاحب کے سوال کے ارے مسند احمد دیکھ لے, کی بدولت زیادہ دیکھ لے آگے پرسنل میں, بات ہوئی. اب مرمت, اب سن, وقت میرا ہے, میں نے مسند احمد کی حدیث یہ بھیج دی. خاموش بیٹھ, اب خاموش بیٹھ, خاموش بیٹھ, خاموش بیٹھ, خاموش بیٹھ, وقت میرا ہے, میں نے مسند احمد کا حوالہ تجھے دے دیا, مسند احمد کا حوالہ تجھے دے دیا میں نے, خاموش بیٹھ, چلنے والے کی مسند احمد کا حوالہ تجھے میں نے دے دیا, مسند احمد کا حوالہ تجھے میں نے دے دیا. علی اصغر, وقت میرا ہے, وقت میرا ہے, علی اصغر پھر سے فون کاٹ دوں گا, نہیں بولنے دے گا تو دیکھ, تو مر جائے گا, علی اصغر نہیں سنے گا. مسند احمد کا حوالہ میں نے دے دیا, سامعین اور دیوبندیوں دیکھو, مسند احمد کا حوالہ بھی میں نے اس کو دے دیا, اس کا مطالبہ پورا کر دیا, تیرا مطالبہ پورا ہوا, وقت میرا ہے, وقت میرا ہے, مسند احمد کو دیکھ, مسند احمد کا حوالہ تجھے میں نے دے دیا. علی اصغر, مسند احمد کا حوالہ تجھے دے دیا, خاموش بیٹھ, خاموش بیٹھ, خاموش بیٹھ, وقت میرا ہے. علی اصغر, وقت میرا ہے, علی اصغر, وقت میرا ہے, مسند احمد کا حوالہ میں نے تجھے دے دیا, وقت میرا ہے. علی اصغر, وقت میرا ہے, 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 وقت میرا ہے. تو کیوں خاموش نہیں ہوتا, کیوں مر جاتا ہے, تو کیوں خاموش نہیں ہوتا, کیوں خاموش نہیں ہوتا, چل تو بول لے ابھی, بول, 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 بول کے بھاگنا مت. علی اصغر, آج تیری حالت دیوبندی دیکھ کر گش گش کریں گے کہ آج علی اصغر کی کیا حالت ہوئی ہے. علی اصغر, علی اصغر سنتا کیوں نہیں میری بات, ارے سنتا کیوں نہیں, مسند احمد کا حوالہ تجھے میں نے دے دیا, یعنی جو لوگ عقل پر مسند احمد کا حوالہ تجھے میں نے دے دیا. ان کی بربادی ہوئی ہے. خاموش بیٹھ اب, علی اصغر خاموش بیٹھ, کیوں مر رہا ہے, مر کیوں رہا ہے, سنتا کیوں نہیں, تیرا مطالبہ میں نے پورا کر دیا, تو اعلیٰ حضرت پر اعتراض کر رہا تھا, میں نے مسند احمد کی روایت تجھے لگا دی, دیکھ لے,
مگر تو ابھی گو کھانے کا حوالہ نہیں لا سکا فتاوی رضویہ سے. دینی حالت برباد ہو جائے گی. علی اصغر برا وقت ہے. حضرت نے یہاں علی اصغر پھر سے کال کاٹ دوں گا میں. تیری اوقات ہو گئی ہے یہ. اپنے مجدد نہیں سنے گا تو. مجدد جس طرح نہیں سنے گا. مسند احمد کا حوالہ میں نے دے دیا. دیوبندی دھرم میں گو کھانا عقل کے فتوے سے جائز ہے. کون کاٹ کے بھاگا ہے مربوط. ارے تو تم سنی نہیں رہا میرے وقت میں بولا ہے تو اب بھی میرے وقت میں بھیج دیا میں نے. دیکھ پرسنل دیکھ وقت میرا ہے. علی اصغر وقت میرا ہے. سامنے میں پھر سے فون کاٹ رہا ہوں. مر گیا یہ ہے سنیوں کے سامنے علی اصغر کی اوقات. یہ ہے سنیوں کے سامنے علی اصغر کی اوقات. مر گیا علی اصغر. مر گیا علی اصغر. مر گیا کچھ نہیں ہوتے. علی اصغر. تجھے پتا ہے یہاں عصر کی نماز کا وقت ہے اور میں نماز وقت ہے نا. جب تجھے سننا نہیں ہے نہیں جب تجھے سننا نہیں ہے تو بار بار فون کیوں کر رہا ہے مجھے. سننا ہے نا. حوالہ بھیجا نہیں. جھوٹ بول رہا ہے تو نہیں بھیجا میں نے تجھے. نہیں میں نے تجھے نہیں بھیجا ہے. ابھی بھیجا ہے. نہیں سننے کی جب ہمت نہیں ہوا کرے علی اصغر تو بار بار کہا ہے. بار بار تو میرے سامنے آ کے ذلیل ہوا. تجھے بولا حوالہ دے. ہم تو حوالہ نہیں دیتے. حوالہ بھیجا ہے. کب سے بھیجا ہے؟ ٹائم دیکھ کے بتا. ٹائم بتا. حوالے کا ٹائم بتا کتنا ہے. حوالے کا نہیں تو ٹائم بتا پہلے. ٹائم ہے میرے پاس. ٹائم بتا. نہیں حوالے کا ٹائم بتا. کس ٹائم تجھے میں نے بھیجا ہے اس کا ٹائم حوالہ پڑھ دے. اب حوالہ پڑھ دے نا. نہیں تو بتا تجھے میں نے کس وقت بھیجا. جب میں مطالبہ کر رہا تھا اس وقت نہیں بھیجا تھا. تو موضوع تھا ہی نہیں. تو نے موضوع تبدیل کر دیا نا. کیا موضوع وہ تھا ہی نہیں. موضوع جھوٹ تھا نا. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں تو نے حوالہ پر موضوع تو زیبر اور حکیم الامت کی عبارت تھی. کے حوالے سے بات چل رہی تھی. مسند احمد موضوع تو یہ تھا ہی نہیں. مسند احمد کا حوالہ میں نے تجھے 5:03 پر بھیجا ہے. 5:03 پر. اس کے بعد بھی میں نے بھیج کر تجھے فون کیا. اس کے بعد بھی میں نے تجھے فون کیا. تو بات کرتا رہا. میرے نے بولنا شروع کیا. یہ تیری ذلت تھی. ذلت اور رسوائی تھی جو تو آج ذلیل ہوا ہے. الحمدللہ. ابھی بھی نہیں پڑھ رہا ہے. نہیں تو میں نے تجھے بات ہی نہیں کرنی. اب بات ہی نہیں کرنی. اس کو تو ایسے اپلوڈ کرا دے. 53 منٹ کی گفتگو تیری میری اس سے پہلے. مسند احمد بعد میں تیرا کال آیا. اس کو بھی ایڈ کرنا اور تو اس کو بھی ایڈ کر دینا. اب مجھے ضرورت ہی نہیں. مجھے ضرورت نہیں پڑھنے کی. عوام سن لے گی خود فیصلہ کر لے گی. عوام سن لے گی خود فیصلہ کر لے گی. عوام سن لے گی. تو نے اس وقت کیوں نہیں پڑھنے دیا مجھے. اس وقت کیوں نہیں پڑھنے دیا مجھے. نہیں اس وقت کیوں نہیں پڑھنے دیا تم نے. فون کیا ہے پڑھ. فون کیا ہے پڑھ. نہیں کیوں اس وقت کیوں نہیں سنا تم نے. اب پڑھنے بول رہا ہوں. اس وقت کیوں نہیں سنا تم نے. اور مجھے بار بار فون کر رہا ہے. اب اپنی ذلت اور رسوائی کو چھپانے کے لیے تم نے موضوع ہی ڈائیورٹ کر دیا. حوالہ نہیں پڑھ رہا ہے. اب جب فون کیا اس نے بات بھی کر رہا ہے لیکن بات میں کر رہا ہوں. مسند احمد نہیں پڑے گا کیونکہ مسند احمد میں اس کے مجدد کا جھوٹ اور کذب بیانی منافقت توہین رسالت. سامعین اکرام اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا مسند احمد کے اندر وہی عبارت جو اعلیٰ حضرت نے نقل کی جو اس نے پیش کی تھی ملفوظات کے اندر. حالانکہ ملفوظات کا حوالہ میں نے بارہا اس کو دیا کہ ملفوظ اہل سنت یعنی ہمارے نزدیک معتبر نہیں. جس کا میں نے دلیل کے طور پر علامہ شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ اس کو دیا جو فیض احمد اویسی صاحب سے بھی جو زیادہ ہمارے ہاں مقام رکھتے ہیں الحمدللہ. اس کا حوالہ دیا اس کو. اور میں نے اس کو خود ساجد خان دیوبندی کا حوالہ دیا کہ ہمارے نزدیک ملفوظ کے مقام اور مرتبہ کیا ہے. ملفوظات ہمارے نزدیک معتبر نہیں. اس بات کو خود یہ کہہ رہا ہے. لیکن دیوبندی دھرم میں تو ملفوظ الہامی ہیں جس کی دلیل ہے. میں علی اصغر تیرے پرسنل میں 4 حوالے تیرے گھر کے دے چکا ہوں. تیرے گھر میں ملفوظ کتنے معتبر ہیں. سامعین کرام بات رہی مسند احمد کی جو حوالہ اس نے پڑھا تھا اس کے اندر بھی یہ بات اخرجوا عدو اللہ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ مسند احمد کے یہی نقل کیے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے. اخرجوا کیا ہے کیا پڑھا جائے گا. یہ کیا لکھا ہے. اخرجوا عدو اللہ انا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اخرجوا انا رسول اللہ ایسا لکھا ہوا ہے. اخرجوا عدو اللہ کیا پڑھ رہا ہے. کیا پڑھ رہا ہے. یہاں سے وکیع حدثنا الاعمش اعلیٰ حضرت نے اسی کو نقل کیا ہے. ملفوظ کے اندر کچھ اور نقل کیا جو تو نے پڑھا تھا. ہاں غلط اسی کو نقل کیا ہے. نہیں غلط اسی کو نقل کیا ہے. اسی کو نقل کیا اعلیٰ حضرت نے. اب میں بولتا ہوں تو لگا دینا یہ سن میری بات سن. میری بات سن. تو نے جواب پڑھنے کے لیے مجھے موقع دیا ہے. سن لے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے سینے میں ہاتھ مارا تو وہ جملہ ثابت کر. ٹھیک ہے. حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس اپنا ایک بچہ لے کر آئیں اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بچے کو کوئی تکلیف ہے
جس کی وجہ سے ہم پریشان ہوتے رہتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا منہ کھول کر اس میں 3 مرتبہ اپنا لعاب دہن ڈالا اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ کہہ کر اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، اے دشمن خدا دور ہو. وہ بچہ اسی وقت ٹھیک ہو گیا. یہ مسند احمد کی روایت ہے. سامعین کرام ملفوظات اعلیٰ حضرت کا حوالہ بھی میں نے اس کو دے دیا ہے. سامعین کرام اب یہ اعلیٰ حضرت کی عبارت سن لیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ حصہ نمبر 100 میں اور صفحہ نمبر ہے 418. حضور اقدس عبارت سن لیں. حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت اپنے بیٹے کو لائیں، عرض کی صبح اور شام یہ مسرہ ہو جاتا ہے. مسرہ ہے اور کیا ہے یہ چل اس کا معنی کیا ہوگا؟ ایک بیماری ہے. چل حضور ہو جاتا ہے. حضور نے اس کو قریب بلایا اور اس کے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا جملہ کہاں ہے؟ کس میں؟ ہاتھ مار کر فرمایا سینے پہ ہاتھ مار کر فرمایا اخرجوا عدو اللہ انا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. غلط پڑا عربی بات. صحیح پڑھ. غلط اور صحیح کی بات چھوڑ. یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی وہی قول نقل کر رہے ہیں جو میں نے مسند احمد کا پیش کیا. آگے سنیں. نکل اے خدا کے دشمن میں اللہ کا رسول ہوں. اسی وقت اسے کہ آئی ایک سیاہ چیز ہوتا ہے. ہاں وامٹنگ آئی. انگریزی میں وامٹ کہتے ہیں اس کو. وامٹنگ آئی ایک سیاہ چیز جو چلتی تھی. نہیں دیکھ مجھے تو جو عربی کی گرامر کھیلتا ہے نا مجھ سے، مجھے انگلش میں مہارت ہے. میں انگلش میں گفتگو کروں تو اس سے سمجھ آئے گی تیری؟ انگلش سے بات ہے یہاں پہ. نہیں میں کیا بول رہا ہوں، میں انگلش کی فیلڈ کا ہوں. لیکن الحمدللہ یہ ایک طالب علم دیکھ کیسے تو مر رہا ہے. قریباً کا 1 گھنٹہ ہو گیا ہے میری گفتگو کو، لیکن تو میری سن ہی نہیں رہا. اسی بات کو اعلیٰ حضرت نے نقل کیا ہے. میں نے اس چیز کو بارہا اس کو پیش کر دیا. محفوظ کے حوالے سے میں نے اس کو جواب بھی دے دیا. بحث یہاں تھی گو کھانے کے حوالے سے. تو تھانوی نے ملفوظات حکیم الامت کے اندر گو کھانے کو عقل کے حد سے جائز کہا ہے. لیکن اس کا جواب نہ دے کر اس نے گفتگو کو ہٹا دیا. نہیں اب تو اپلوڈ کرا دے اس کو. اب تو میں جا رہا ہوں فون کاٹ کے. اب میں فون کاٹ رہا ہوں. تو بکواس کر اور اس کو تو اپلوڈ کرا دے. اب میں نے اس کو جواب دے دیا. لیکن تو نے گو کھانے کا جواب نہیں دیا ابھی تک. 1 گھنٹے سے بھی زیادہ کی گفتگو ہو گئی ہے. اس نے بولا مسند احمد نے جو عبارت ہے یہ کہہ رہا ہے ہمارے اعلیٰ حضرت نے وہی کہا ہے. خود بولے اس نے. اور یہاں پہ لکھا ہے اس نے خود پڑھا ہے مسند احمد نے یہ اس کی ماں لکھا ہے ان کے منہ کھول کر اس میں 3 مرتبہ اپنا لعاب دہن ڈالا. یہاں لعاب دہن ہے مسند احمد کے اندر، خود اس نے پڑھا. اور ملفوظ میں سینے میں ہاتھ مارنے کا لکھا ہوا ہے، یہ بھی خود پڑھا. پھر بھی بول رہے ہیں ہمارے اعلیٰ نے وہی لکھا ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان مسند احمد میں ہے. اتنا بڑا جھوٹا ہے. سامعین دیکھیں عبارت صاف موجود ہے. اس کا مجدد اللہ کے نبی علیہ السلام پر جھوٹ بولا ہے. خود اس نے عبارت پڑھی ہے سینے میں ہاتھ مارنے کے ملفوظ سے. مسند احمد میں لعاب دہن ڈالنے کا ہے اور اس کے ملفوظ میں سینے میں ہاتھ مارنے کا ہے. سامعین کذاب نے اس کے مجدد بھی جھوٹ بولا ہے، یہ بھی جھوٹ بول رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے اتنا بڑا جھوٹ تو جھوٹا کون ثابت ہوا؟ ابھی بول رہا ہے. سامنے دیکھیں میری تیری میری گو کی ہے. تیرے دھرم میں گو کھانا عقل کے فتوے سے جائز ہے. تیرے دھرم میں خنزیر کھانا وغیرہ ہے سامعین. لیکن ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہے. وہ کہہ دے ابن عربی کو رحمۃ اللہ علیہ کو جو کہنا ہے. میں عبارت پڑھ رہا ہوں جو کہنا ہے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے ہوا ہے. ہاں یہ اس نے مرہ پڑا مرہ، حالانکہ مرہ ہے. ولم يقل مرة عن أبيه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم معها صبي لها به. پھر آگے لکھا ہے لمم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخرج. ایک کہتا ہے اخرج. یہاں کچھ اور لکھا ہوا ہے. یہ جھوٹ بول رہا ہے سامعین. اس کو ابھی عبارت نہیں پڑھنی تھی. ایک لکھا ہے عدو اللہ، یہ پڑھ رہا ہے عدو اللہ. عین پہ زبر ہے، پیش پڑھ رہا ہے عدو اللہ انا رسول اللہ. حضرت اعلیٰ بن مرہ ہے، یہ مرہ پڑھتا ہے سے مروی ہے. مرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے
حضرت اعلیٰ بن مرہ سے مروی ہے. اب تو بھی مرہ پڑھ رہا ہے, اب تو بھی مرہ پڑھ رہا ہے. ابھی تو نے مرہ کہا, مجھ پہ تنگ کر رہا تھا مرہ کہنے پر. تو نے ابھی مرہ کیوں کہا, کوئی تکلیف ہے جس کی تو نے مرہ کیوں کہا ابھی, تو نے مرہ کیوں کہا ابھی, علی اصغر تو نے مرہ کیوں کہا. اپنا لعاب دہن ڈالا اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا مجدد نے کہا سینے میں ہاتھ مارا, اور یہ میں نے وہی اس کے اعلیٰ مطالب العالیہ احمد کے اندر ہے. یہ میں نے کیا بتائیں اتنا بڑا مطالب العالیہ بھیجی ہے میں نے, مطالب العالیہ, یہ بھی عبارت پڑھ, یہ روایت بھی پڑھ. قال ابو بکر حدثنا عثمان, پڑھ اس کو بھی پڑھ. کیا پڑھا, کیا یہ میں نے یہ میں نے تجھے بھیجی ہے مطالب العالیہ, مطالب العالیہ. ہاں پڑھ, پڑھ اس کو, بہت عربی آتی ہے نا تجھے. ہاں پڑھ اس کو, پڑھ اس کو. ہاں تو پڑھے گا نا, بہت تجھے عربی کی مہارت ہے نا, پڑھ اس کو, ترجمہ کر. اعتراض کر رہا ہے نا سینے پہ ہاتھ مارنے کا, حالانکہ ملفوظات میں بیٹے کا لفظ ہے. اب تو اس کو پڑھ اور اس کا ترجمہ کر. ہاں سینے پہ, ہاں تو اگر بیٹے کے سینے پہ ہاتھ مارا تو اس میں کوئی گستاخی ہوتی ہے؟ اچھا ہاں میں نے حوالہ بھیجا ہے یہاں میں, یہ والا بدل دیا تیرا مجدد نے, تیرا مجدد نے. یہ کتابت کی غلطی ہے, کتابت کی غلطی تھی بیٹا, اس میں کتابت کی غلطی تھی. کیا اس میں کتابت کی غلطی تھی. حوالہ پیش کر, کتابیں کو دی, حوالہ پیش کر. حوالہ میں تجھے ملفوظ سے دے دیتا ہوں, رک جا رہا, رک بیٹے. یہ تو یہ میں نے تجھے ابھی مطالب العالیہ بھیجی ہے, یہ پڑھ. اس میں لڑکی کے سینے پر اللہ کے رسول نے ہاتھ مارا ہے, اس کو گستاخی کہے گا تو عبارت پڑھ. تو پڑھے گا, تو پڑھے گا, میں نہیں پڑھوں گا, پڑھے گا تو پڑھے گا. تجھے بہت بڑی عربی آتی ہے, ہاتھ مارنے کا نہیں ہے, بہت عربی آتی ہے نا تجھے, ہاتھ مارنے کا نہیں ہے. پڑھ اس کو, لفظ و لفظ پڑھو, رپورٹ میں آئے گا, یہ ترجمہ کر. میں کہہ رہا ہوں تو پڑھ, پوری روایت پڑھ. عبارت پڑھ, تو پڑھے گا, تجھے بہت بڑی عربی آتی ہے نا, بہت بڑا عربی داں ہے تو حوالہ تو بھیجے, میں پڑھوں گا عبارت. نہیں مجھے تو اتنی عربی نہیں آتی, پھر میں ترجمہ لگاؤں گا تو کہے گا تو عربی پڑھ. حوالہ بھیج, عبارت پڑھ. نہیں میں کیا بول رہا ہوں, میں ترجمہ لگاؤں گا تو عربی پڑھے گا. عبارت پڑھ, عبارت پڑھ, تیری ایک نہیں سنوں گا, عبارت پڑھ. اب سن, ملفوظات حکیم ملفوظات اعلیٰ حضرت کے حوالے سے تو کہہ رہا کتابت کی غلطی سنا. المطالب العالیہ صفحہ نمبر 46, سامنے اکرام غور کریں, ملفوظات اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے راوی. میں جواب دے رہا ہوں, میں اس کا جواب دے رہا ہوں, کتابت کی غلطی کا جواب لے, جواب لے, کتابت کی غلطی کا جواب لے. لیتا کیوں نہیں جواب لیتا کیوں نہیں؟ تو مر کیوں جاتا ہے؟ نہیں تو مطالبہ کرتا ہے, مر کیوں جاتا ہے؟ نہیں تو مر کیوں جاتا ہے؟ مطالبہ کرتا ہے, دلیل دیتا تو مر جاتا ہے. دلیل دیا وہی پڑھنے بول رہا ہوں, مطالبہ کیا نا کہ کتابت کی غلطی کا مطالبہ کیا, جواب دے دیا میں نے. مطالب العالیہ کا تو پڑھے گا, سینے پہ ہاتھ مارنے کی روایت یہ تو پڑھے گا. کس نے بھیجا ہے, کس نے بھیجا, بھیجا میں نے. تو کون پڑھے گا, تو کیوں نہیں پڑھے گا؟ پڑھے گا تو, بہت بڑا عربی ہے نا, سمجھ میں آتی ہے, اگر سمجھ میں نہیں کیوں بھیجیے, تو پڑھے گا. نہیں تو پڑھے گا, میں ترجمہ بھی لگا دوں گا تو مجھ سے کہے گا. میں بھیجا نہیں نا. علی اصغر تیری ذلت جتنی ہونی تھی وہ ہو گئی, اس کو تو ایسے اپلوڈ کرا دیا. پڑھ نہیں رہا ہے, بار بار پھر بھی رہ گئی ہے. نہیں تو ایسے اپلوڈ کر دے پورے کو کرنا. علی اصغر سن, علی اصغر سن, علی اصغر سن, اس کو تو ایسے ہی اپلوڈ کرنا, کاٹ چھانٹ مت کرنا بالکل بھی. کاٹ چھانٹ مت کرنا, پوری اپلوڈ کرنا ہے, ایسے پوری اپلوڈ کرنا. میں فون کاٹ رہا ہوں, میں فون کاٹ رہا ہوں. میں نے جواب دے دیا, میں نے دے دیا. مطالب العالیہ کے بارے میں بھیج دی میں نے تجھے, میں نے مطالب العالیہ بھیج دی, میں نے مطالب العالیہ بھیج دی, مطالب العالیہ بھیج دی, مطالب العالیہ بھیج دی. ہاتھ سینے پہ ہاتھ, مطالب العالیہ پڑھ, مطالب العالیہ پڑھ. عبارت تو پڑھے گا, میں پڑھوں, پڑھ مطالب العالیہ, حوالہ دے دیا میں نے تجھے. مجھے بول رہا ہے تو پڑھ, تو نے مجھ سے مطالبہ کیا, تو نے مجھ سے مطالبہ کیا تھا کتابت کی غلطی کا, کتابت کی غلطی کا جواب لے پہلے, بعد میں پڑھوں گا, پہلے کتابت کی غلطی کا جواب لے, کتابت کی غلطی کا پہلے جواب لے, اس کے بعد میں پڑھوں گا, بعد میں پڑھوں گا, پہلے کتابت کی غلطی کا جواب لے. کتابت پھر موضوع سے بھاگا, پھر موضوع سے بھاگا. موضوع گو کھانا دیوبندی دھرم میں جائز ہے, جواب دوں گا. موضوع گو کھانا دیوبندی دھرم میں جائز ہے, موضوع گو کھانا دیوبندی دھرم میں جائز ہے. موضوع سے بھاگ گیا, موضوع سے بھاگ گیا, موضوع سے بھاگ گیا. موضوع دیوبندی دھرم میں گو کھانا ہے, بولے مشکل سے میں نہیں پڑھ سکتا ہوں. موضوع گو کھانا دیوبندی دھرم میں جائز ہے. موضوع بھیجا ہے. اب تو مر رہا ہے, میں کاٹ رہا ہوں فون, میں کاٹ رہا ہوں فون, میں کاٹ رہا ہوں فون. علی اصغر اس کو پورا اپلوڈ کرا دینا ایسے,
کانٹ چھاٹ مت کرنا. اگر تم نے کانٹ چھاٹ کرا تو تجھے نوساری آ کر ماروں گا میں. علی اصغر سمجھا؟ ویسے بھیج دیا. ہلو مطالع العالیہ کی عبارت پڑھو. تم نے تمام اسکین ڈیلیٹ کر دیا ہے کل. اسکین تو ڈیلیٹ کرنا تو نہیں سکھایا ہے. اچھی بات ہے. تو بھی تو ڈیلیٹ کر دیتا تھا. تم پڑھتے نہیں ہو, مانتے نہیں ہو. کون سی کتاب کا پہلے عبارت پڑھو. کون سی کا؟ مطالع العالیہ کی عبارت پڑھ کر سنا دو. کون سی عبارت پڑھ کر سنا دوں؟ اب پڑھنے کا وقت ملا ہے تجھے کل سے. اپلوڈ ہو گیا نا. تم کو مطالبہ کیا, تم نے ڈیلیٹ کر دیا. ہمارے پڑھنے تمہیں پڑھنا پڑے گا. تم نے خود بجایا پڑھ کر سناؤ. تو نے اس کو اپلوڈ کر دیا نا. وہ حضرت انس والی روایت کے بارے میں بات کر رہا ہے نا. مطالب وہ تو نے اپلوڈ کیا نا, وہ ڈیلیٹ نہیں کیا, ڈیلیٹ کر دیا. حضرت عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ والی جو میں نے روایت بھیجی تھی اسی کی بات کر رہا ہے نا. مطالب العالیہ. مطالع العالیہ. ارے پہلے بھیجو. وہ امام حضرت عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ نقل کیا ہے. عبارت پڑھو نا. جاہل اعظم کون ہے تو پتہ چل جائے. عبارت پڑھو. جب ہی نہیں سن رہا تھا. العالیہ تم نے بھیجا تھا اور کسی حال میں تم نے عبارت نہیں پڑھی. ابھی تم جب فون کیے ہو تو سنا دو پڑھ کر کے. لعنت اللہ علی الکاذبین. تو نے آج 3 کالیں کی ہیں مجھے, اس کے بعد میں نے دیکھا ہے تو یہ فون کیا ہے. جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ میرا کام نہیں چلتا. عبارت پڑھو. نہیں جھوٹ بولا نا تو نے. عبارت پڑھو. میں نے بولا عبارت پڑھو. بکواس کرنے بولا تم کو. میں نے اتنی ساری باتیں کر رہے ہو لیکن عبارت نہیں پڑھ رہے ہو. اس موضوع پہ کل تیری میری گفتگو ہوئی تھی تو کل تو مجھے بولنے کیوں نہیں دے رہا؟ تو بکواس کی جا رہا تھا. العالیہ پڑھنے بول رہا ہوں. اتنی ساری باتیں کر سکتا ہے تو, لیکن جو کتاب تو نے خود بھیجا ہے اس عبارت پڑھنے کی تیرے اندر ہمت نہیں ہے. کل کیوں مر رہا تھا تو؟ اپلوڈ ہو گیا نا وہ. کل بھی بول رہا تھا پڑھنے کے لیے, پڑھا نہیں تو. سامنے دیکھنے بولا کل بھی تجھے بولا میں پڑھ. اچھا تو ایک چیز اور بتا. کل بھی تجھے میں نے اس کا مطالبہ کیا تھا کہ مطالع العالیہ تم نے جو بھیجی ہے پڑھ کر سناؤ. کسی حال میں تم نے پڑھا نہیں, بھاگ گئے اور بھاگنے کے بعد تمام اسکین ڈیلیٹ کر دیا. اس کو بھی ڈیلیٹ کر دیا. میں اس کو لگا تھا ساتھی کو بھیجتا, ساتھی کو ویڈیو بناؤ اور یہ اسکین لگا تھا اس کے اندر. ساتھی بولتی بھی رہے تو حوالہ دو, میں ڈیلیٹ کر دیا اس کو. جب تم نے خود بھیجا ہے تو اس کو پڑھ کر سناؤ. تجھے نام لینا نہیں آ رہا. مطالب العالیہ ہے وہ. تجھے گدھے پتا تو کچھ ہے نہیں. مطالب العالیہ. ہاں مطالب العالیہ ہے. ابھی دیتا ہوں فرنٹ پیج تجھے پڑھ کے بتا مجھے کیا ہے. بھیج. مردود کے کل مر رہا تھا پورا. تو 15 منٹ بکواس کرائے. تیری موت آئی ہے. تیری موت آئی ہے. بھاگا تو فون کاٹ کے. مجھے بول رہا ہے تو مر رہا تھا. سنے گا نہیں جب تک سنے گا ہی نہیں. ہاں میں نے فون کاٹا تھا. تو مر رہا تھا. میں نے کہہ کے کاٹا کہ تو سمجھ نہیں رہا تھا. اتنی ساری بکواس کر رہا لیکن حوالہ نہیں بھیج رہا. ابھی بھی نہیں بھیج رہا. ابھی بھی حوالہ نہیں بھیجا. سامنے تو ریکارڈنگ کیسے کر رہا ہے دیکھ آ کے دیکھ لے. ابھی بھی حوالہ نہیں بھیجا. مطالع العالیہ کر رہا ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین. بھیج دے. میں کیسے پڑھوں؟ کیا بھیجا تو؟ جب تو ڈیلیٹ کر دیا ہے, جب تو ڈیلیٹ کر دیا میں کیسے پڑھوں؟ یہ چیز مطالع العالیہ ہے. اب تو عربی بارت بھیج. عربی بارت بھیج اور عربی بارت پڑھ. ڈیلیٹ کرنے کا کام تیرا ہی تھا. تو بھی ڈیلیٹ کیا کرتا تھا. اور دوسری بات یہ ہے لعنت اللہ علی الکاذبین. سامعین وہ جو بھیجتا ہے خود ڈیلیٹ کیا اس نے. مجھے بولا تیرا کام تھا. ہاں تیرا ہی کام تھا نا. تو نے نہیں کیا کبھی ڈیلیٹ. قسم کھا لے تو نے نہیں کیا. پھر میں اسکرین شاٹ لگا دیتا ہوں. میں نے کیا. ہر کی عبارت پڑھنے بول رہا ہوں, بکواس کرنے بول رہا ہوں. اسی آڈیو کے ساتھ میں اپلوڈ کر دوں گا. تو نے ڈیلیٹ کبھی نہیں کیے. تجھے میں بول رہا ہوں کہ یہ جو تم نے مطالع العالیہ پیش کیا تھا اس کی عربی عبارت تم پڑھ کر سناؤ. کل کیوں نہیں خاموش ہو رہا تھا؟ عربی عبارت پڑھ کر سناؤ جلدی. آپ کیوں مر رہا ہے تو؟ آپ کیوں مر رہا؟ آپ کیوں موت آ رہی ہے تجھے؟ کیا آیا سننے کے لیے؟ کل کیوں مر رہا تھا؟ کل خاموش کیوں نہیں ہو رہا؟ میں اس کو بول رہا ہوں عربی عبارت پڑھ مطالع العالیہ کی. آخر میں اس نے ڈیلیٹ کر دیا. فون کر ڈیلیٹ کر دیا. اس کی ویڈیو بنی انشاءاللہ. ابھی تک یہ پڑھ نہیں رہا ہے. جب تک تو اس عبارت کو نہیں پڑھے گا تو ننگا کرتا رہوں گا میں. تیری عبارت پڑھ. دجا تو میں نے ترجمے کی بات کی تھی کل بھی. ترجمہ میں پیش کر دوں گا لیکن تو عربی پڑھائے گا مجھ سے. عربی عبارت پڑھ. میں عربی عبارت پڑھنے بول رہا ہوں. عربی عبارت پڑھ. وہ جملہ کہاں ہے اس کو ثابت کر. چل عربی عبارت پڑھ. میں عربی متن تجھے بھیج رہا ہوں. اس کا ترجمہ کرا لیجیے. اس میں سینے پہ ہاتھ مارنے کا, اس میں سینے پہ ہاتھ رکھنے کا اگر ذکر نہ بول رہا ہوں میں. صرف بھیجنے نہیں, بھیج عربی عبارت پڑھ کر سنا. جو دعویٰ کہ اس دعویٰ کو وہاں ثابت کر. ہاں میں بھیج رہا ہوں.
मैंने मुद्दा अपना साबित कर दिया मतालिबुल आलिया भेज कर, लेकिन मरदूद वहाँ वो खाने के मुतालिक तेरा जवाब ना बना। कोई साबित होता है क्या? जो थानवी ने मौजू तेरा मेरा था, मतलब नहीं समझावे क्या लिखा हुआ है, साबित कैसे हो सकता है? मैं 1000 हवाले भेज दूं लेकिन मैं पढ़ूं नहीं, साबित हो सकता है क्या? तेरा मेरा मौजू क्या था? गू खाने के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी। तू खाना जितना गू खाना है तू गू खा, तुम्हारे यहाँ गू खाने का लिखा गया है, यहाँ तक खिंजीर खाने का लिख दिया गया है, खिंजीर खाने लिख दिया गया। अब तू जल्दी अरबी इबारत पढ़ो, अभी तक भेजा नहीं। बकवास इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह ने अभी तक नहीं भेजा है। तू पर्सनल में देखता है? अभी तक नहीं भेजा है सामीन, देखें अभी इंतजार कर रहा हूँ मैं। तू पर्सनल में देखता है? अभी नहीं भेजा। अब गधे कहीं अरबी इबारत अभी भी नहीं भेजा है। तू पर्सनल में देखता है कुछ? देख रहा हूँ मैं, देख रहा हूँ। अरबी इबारत अभी भी नहीं भेजा। देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। पढ़कर सुना। और वो खिंजीर का जो मसला है वो जान बचाने की हद तक है। इबारत पढ़कर सुना, इधर की बात मत कर। अरबी इबारत पढ़कर सुना। जिल्लत छुपाने के लिए फोन कर रहा है? बेटे कल बात करिए। सामीन देखें खुद जलील हो रहा है, इबारत पढ़ने बोल रहा हूँ, बोल रहा है जिल्लत छुपाने के लिए। मैंने मुझे वो खुद बोल रहा है कि तू वीडियो बना, मैं नहीं बनाऊंगा। अब ये जलील तो खुद हुआ है, नंगा हो गया है। अरबी इबारत पढ़ने बोलो। असल में तुझसे मैंने इसलिए कहा था अली असगर रिकॉर्डिंग बनाना, क्योंकि वो जो पहले इबारत पढ़ने बोल रहा हूँ, अरबी इबारत पढ़। मेरे पास रिकॉर्डिंग महफूज नहीं हुई थी कल की गुफ्तगू की, इसलिए तुझसे मैंने बार-बार कहा था अपलोड कर, तू नहीं करता। मैंने वहाँ से डाउनलोड कर ली, तूने भेज दिया हवाला। अरबी इबारत करूंगा उसको मैं अब अपलोड करूंगा। मेरे पास नहीं थी पहले की गुफ्तगू, रिकॉर्डिंग नहीं हुई मेरे पास। अब तेरे याद है चैनल से उठा ली है और उन ऑडियो के बाद की तेरी मेरी गुफ्तगू हुई है। मुझे अरबी इबारत पढ़ने बोल रहा हूँ, अरबी इबारत पढ़ने बोल रहा हूँ मैं। अरबी इबारत कल काम पे हूँ मैं बेटा, काम पे। अहबाब अहले सुन्नत देखा आपने, ये अली असगर देवबंदी मुझे आज कॉल कर रहा है। ये गुफ्तगू कल की थी, जुम्मा के दिन असर की नमाज से कबल की कुछ ऑडियो हैं और कुछ बात की हैं जो मैंने फोन काट दिया था। जो इसने बकवास करना शुरू की थी, सुन नहीं रहा था, तो मैंने इसको बोलकर फोन काटा कि मैं फोन काट रहा हूँ तो सुन नहीं रहा। और ये बाद की भी 3 ऑडियो हैं जो आपने उसको सुन भी लिया, और ये बड़बड़ की दुकान मुझे बोलने तक नहीं दिया। मैं कह रहा हूँ मैं तो ये जवाब दे रहा हूँ। और जो मैं किताब भेजी थी जो ये एतराज कर रहा था मलफूज पर, हालांकि मलफूज के हवाले से मैंने 12 इसको जवाब दिया। 4 हवाले मैंने इसको भेजे थे इसके घर से, क्योंकि इनके नज़दीक मलफूज मोतबर ही नहीं इल्हामी है, लेकिन हमारे नज़दीक मैंने फतावा शारी बुखारी खुद साजिद खान देवबंदी का हवाला देकर इसको साबित कर दिया कि हम बरेलियों के नज़दीक मलफूज मोतबर नहीं। और ये बार बार स्कैन्स और हवाले और दलीलें उसी की पेश कर रहा था कि मलफूज की इबारत। इसने मिरातुल आशिकीन का हवाला दिया इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से, हालांकि इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह को खुद देवबंदी भी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। उस पर भी एतराज करने लगा मरदूद और कह रहा है ये तुम्हारे बुजुर्ग। बिल्कुल हर बुजुर्ग हमारा है, इनका बुजुर्गों से क्या ताल्लुक। और मैंने इसका भी जवाब दे दिया था, आपने सुन भी लिया कि मलफूज हमारे नजदीक जब मोतबर नहीं तो क्यों इसको बतौर दलील तू पेश कर रहा है। असल मौजूद तो गू खाना है, क्योंकि इसके और मेरे माबैन जो आपने इब्तिदा की गुफ्तगू सुनी होगी, मौजूद तय ये था कि इम्तियाज कलामी ने फतावा रज़विया पर झूठ बोला। उसने ये कहा कि जो बहस ज़ेवर के अंदर थानवी ने गू खाने को जायज़ करार दिया है, तो वही बात इसने कहा इम्तियाज कलामी ने कि वही आला हजरत कहते हैं। तो मेरा मुतालबा वही था, आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह जिल्द नंबर 4 सफ़र नंबर 566 ही पर मैंने हवाला भी पढ़ दिया, इसको भेज भी दिया कि आला हजरत तो कहते हैं नजिस चीज वही चाट सकता है जिसकी रूह नजिस हो। अगर कोई इसको जायज कहे तो शरीयत पर इफ्तरा है। तो सामने करम ये तो आला हजरत का फतवा है निजासत के हवाला से, और ये मरदूद कहते हैं कि वही बात आला हजरत कहते हैं। हालांकि मलफूजात हकीमुल अम्मत के अंदर थानवी ने अकल के फतवे से गू खाने वाले को के हवाले से लिख दिया है कि इसको अकल के फतवे से जायज करार दिया जाएगा। गू खाना इनके नजदीक जायज है, हमारे नजदीक नहीं। अब ये बात कर रहा था मलफूजात आला हजरत की, जो आखिर में जो इसका मैंने जवाब भी दिया मुस्नद अहमद की रिवायत भेजकर, ये जो कह रहा था कि तुम्हारे यहाँ लड़की के सिरे पर लिखा है मलफूज के अंदर कि औरत आई अपनी लड़की को लेकर लगे रसूल ने उसके सीने पर हाथ में, हालांकि वो किताबत की गलती की वजह से वहाँ बेटा की जगह लफ्ज बेटी हो गया है। उसका जवाब भी मैंने इसको दे दिया मलफूजात आले हजरत में, जिसको सही कर दिया गया, बेटी को बेटा कर दिया गया, तो उसका जवाब मैंने इसको मुस्नद अहमद ही में से मैं दे दिया था कि वही आला हजरत ने नकल किया है मलफूजात आला हजरत में, उखरजू अदुव्वुल्लाह अना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वही मलफूजात के अंदर है। मैंने इसको भी दे भी दिया, इसने पढ़ने नहीं दिया, मुझे बोलने तक नहीं दिया। आप देखें आखिर की 3 ऑडियो जो मैंने लगाई हैं उनको सुन लें आप, बगौर बोलने तक नहीं दिया है। इसकी वो जिल्लत खार हुई है। असल मौजू यही था कि देवबंदी धर्म में गू खाना जायज है। अब उससे हटकर ये कभी आला हजरत की कोई इबारत पेश करे, कभी इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह की इबारत पेश करे, कभी जो सिरात मुस्तकीम की बात छेड़ दे। असल मौजूद पर उसने गुफ्तगू नहीं की कोई, जो जिस चीज का मुझसे मैं मुतालबा कर रहा था, मरने को मर जाएगा, कोई देवबंदी कयामत तक ऐसी कोई बात पेश नहीं कर सकता। और मैंने जो इसको इबारत पेश की थी, जिसको इसने मुझे अब फोन किया है सुनने के लिए, मतालिबुल आलिया इब्ने हजरत कलानी रहमतुल्लाह अलैह की मैंने जो इसको इबारत भेजी थी, ये एतराज करते हैं। तो ये रिवायत हजरत अनस से नकल की है।
حضرت امام حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بیان کیا کہ ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور مجھ سے کہہ رہا ہے، اب فون کر کے کہہ رہا ہے اب پڑھ کر سنا، اب پڑھ کر سنا. تو اس کو آج یاد آئیے، کل کیوں نہیں سنا اس نے؟ کل میں کہہ رہا ہوں میں اس کو بھی پڑھوں گا، لیکن اس نے ایک اعتراض کیا تھا. میں نے جو بات کہی تھی کہ ملفوظ میں جو کتابت کی غلطی کی وجہ سے وہاں لڑکے کی جگہ لڑکی ہو گیا ہے، تو پہلے میں اس کا جواب پڑھوں گا، اس کا جواب دوں گا ملفوظ کے اندر ہی. لیکن وہ حوالہ میں نے بھیج دیا، وہاں کتابت کی غلطی کی وجہ سے لڑکے کی جگہ لڑکی ہو گیا ہے. تو یہ تو اس کی اوقات ہے. سامعین کرام آپ دیکھ رہے ہیں ان کا گو خور مجدد، اور یہ واقعی گو کھانے والی قوم ہے. دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم.